کافر ہیں یہ بدبخت لوگ، اتنی واضح چیز سے انکار کر رہے ہیں۔ سعدی شیرازی جب وفات پا چکے، کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس علمی اور دینی خدمت کے اساس پر آپ کی بخشش کر دی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا ایک شعر پسند آیا، اللہ تعالیٰ کو میرا ایک شعر پسند آیا بلکہ دو، اور اسی اساس پر اللہ نے فرمایا کہ چلو سعدی آپ کی مغفرت ہو گئی۔ اب وہ شعر کیا تھا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتری معرفت کردگار۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ سبز جو درخت ہیں ان کا ایک ورق اور ایک پتا اٹھائے، اگر آپ کے اندر عقل ہے تو یہی پتا آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے جو سب سے پاورفل ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید، زمین سے جو بھی پودا اگتا ہے باریک سا، وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک۔ یہی تو قوت ہے جس نے مجھے زمین سے نکالا، ورنہ کون ہے وہاں جو اسے پش کر رہا ہے باہر نکلنے کے لیے؟ قرآن کریم نے تبھی فرمایا کہ صنوان غیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضا على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہی دو مختلف قسم کے درخت کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سیب کا درخت اور ایک ہوتا ہے بقائن کا درخت۔ اب سیب کے درخت سے سیب توڑے اور ٹیسٹ کو پھر آپ ٹیسٹ کرتے رہیں، اور بقائن کے درخت سے اس کا دانہ توڑے ایڈورس کنڈیشن میں لے جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا یسقى بماء واحد، پانی ایک، زمین ایک، ہوا ایک قسم کا، سورج کی روشنی ایک، مون لائٹ ایک، ستاروں کی لائٹ ایک، یہ مختلف مزاج جو قوت دیا کرتا ہے اسی قوت کا نام ہے اللہ تعالیٰ، اسی قوت کا نام ہے اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی عقلی اعتبار سے اللہ کے وجود اور وحدانیت کے دلائل، حضرت امام مالک نے توت کے ایک درخت کی جانب اشارہ کر دیا کہ یہی ہے، کیا ہے؟ یہی ہے توت کا درخت۔ آپ بکری کو کھلائے وہ مینگنیاں دیا کرے گا یا زیادہ سے زیادہ دودھ دیا کرے گا، لیکن آپ ریشم کے کیڑے کو کھلائیں وہ ریشم دیتا جائے گا۔ اب چیز ایک ہی ہے، اس میں یہ مختلف خصوصیتیں جس ذات نے رکھی ہیں وہی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس عربین پیننسلا کے ڈیزرٹ کے رہنے والے بدو کا ہونا چاہیے۔ کسی مشرک نے اس سے کہہ دیا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں، اس نے کہا کہ بھلا کیوں نہ مانوں؟ اس نے کہا کہ دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا البحرۃ تدل علی البعیر، جہاں مینگ نہیں پڑی ہو، مینگ کہتے ہیں جو بکری دیتی ہے بیڑ یا مینگ بچے، کہ جہاں مینگ نہیں پڑی ہو وہ دلیل ہے اس چیز کا کہ اونٹ موجود ہے۔ وآثار المشی تدل علی المسیر، اور جہاں آپ کے فٹ سائن ملے تو اٹ مینس کہ کوئی اس راستے پر گزر چکا ہے۔ فالارض ذات فجاج والبحر ذات امواج والسماء ذات ابراج، یہ آسمان جس میں اتنی بڑی بڑی ہیونلی باڈیز لگا دیے گئے ہیں، والارض ذات فجاج، اور یہ زمین جس میں بڑے بڑے راستے ہیں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچنے کے لیے، والبحر ذات امواج، اور یہ اوشن جو موجزن ہوتا ہے، چپے پہ چپا ڈالتا ہے۔ کیف لا تدل علی العلیم الخبیر، یہ اتنے کلیئر کٹ سائن یہ اللہ کے وجود پہ دلیل نہیں ہو سکتے، وہی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات 164 تاکہ یہ لگ جائے، ان فی خلق السماوات، تحقیق آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے آنے جانے میں، والفلک التی، اور ان بوٹس اور شپس میں، تجری فی البحر جو چلتے ہیں اوشن اور سمندر میں، بما ینفع الناس تجارت کے ان اموال کے ساتھ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، وما انزل اللہ اور اس چیز میں جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من السماء بادلوں سے، مما ان پانی، فاحیا بالارض زندہ کر دیا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا اس کے مردگی کے بعد، اس کے موت کے بعد اسے زندگی دے دی، وبث فیہا اور سپریڈ کر دیا ہے، منتشر کر پھیلا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں، من کل دابت ہر قسم کے حیوانات اور انسیکٹس اور پرندے، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلانے میں، والسحاب المسخر اور اس بادل میں، المسخر جو چلتا رہتا ہے، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان سپیس میں، لآیات ان ساری چیزوں میں کلیئر کٹ سائنز ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو لوگ اللہ نے عقل سے نوازے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے۔ بے وقوف کے لیے اس میں کوئی سائن نہیں، بے وقوف کے لیے اس میں کوئی، یہ تو اپروچ کی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کے ساتھ ایک جاہل کا مناظرہ ہوا، وہ جاہل لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ اچھا مولوی صاحب کے ساتھ مناظرہ ہوا تو مولوی صاحب نے اس طرح اشارہ کر دیا،
صحیح ہے؟ تو اس جاہل نے اس طرح اشارہ کر دیا، تو مولوی صاحب نے اس طرح اشارہ کر دیا، تو اس جاہل نے اس طرح اشارہ کر دیا، تو مولوی صاحب نے اسے انڈا دکھا دیا۔ کیا دکھا دیا؟ انڈا دکھا دیا۔ تو اس نے جیب سے پیاز نکال کر وہ دکھا دیا۔ مناظرہ ختم ہو گیا، مولوی صاحب نے کہا چلو ٹھیک آدمی ہے یہ، اسے جانے دیں، جانے دیں۔ آدمی چلا گیا۔ مولوی صاحب سے لوگوں نے پوچھا کیا ہو رہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ خدا ایک ہے، اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ محمد کو ساتھ ملائیں ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھیے اپروچ کی بات ہے کہ محمد کو ساتھ ملائیں، اس کی اتباع کریں ورنہ گمراہ ہو جائے گے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اسلام کے 5 بنا ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مضبوطی سے اسے پکڑے رکھیں، مضبوطی سے اسے پکڑے رکھیں۔ تو میں نے اسے کہہ دیا کہ زمین اس انڈے کی طرح گول ہے۔ تو اس نے پیاز نکال کے کہہ دیا کہ اس کے تہ ہیں جس طرح پیاز کے پتے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اس طرح ایک دوسرے کے اوپر اس کے طبقے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس جاہل سے کسی نے پوچھا کہ یہ مولوی صاحب نے کیا کہا اور آپ نے اب اس کی اپروچ دیکھیے۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ انگلی آپ کے آنکھ کے اندر کر کے آپ کو اندھا بنا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ ایک اور میں دونوں آنکھوں کو بیڑا غرق کروانا ہے۔ پھر مولوی صاحب نے مجھے اس طرح تپڑ دکھا دیا کہ یہ تپڑ ماروں گا اگر آپ نے آئندہ کے لیے ایسی باتیں کی۔ تو میں نے مکہ دکھا دیا کہ مکہ مار کے دان توڑ دوں گا۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ یہ انڈا کھاتے رہیے۔ تو میں نے کہا کہ پیاز ساتھ نہ ملائیں تو آپ کی قبض ہو جائے گی۔ سائنس تو ہے، لیکن سائنس ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کریم نے اسپیسیفائی کر دیا لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں، جو سوچتے رہتے ہیں، جن کے اندر سوچ کا مادہ ہے۔ اتنے کلیئر کٹ مسئلے کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من وہ بے وقوف بھی ہے، یتخذ جو بنا دیتا ہے من دون اللہ اللہ کے بغیر اندادن اللہ کے امثال، سملر ٹو اللہ، پارٹنر سملر ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، یہ بھی بیوقوف ہے۔ یحبونہم جو تعظیم کرتے ہیں ان امثال کے، کحب اللہ اللہ کی تعظیم جیسی، عبادت کرتے ہیں اس کی اللہ کی عبادت جیسی۔ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد و زیادہ مضبوط ہیں، حباً تعظیم کرنے میں، للہ اللہ تعالیٰ کی، کسی اور کی کرتے ہی نہیں تعظیم۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، ولو یری الذین، اور اگر دیکھ لے وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے شرک کیا ہے، اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، کیا دیکھیں؟ ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت اور قدرتی اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، وان اللہ شدید العذاب، اور تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو جملہ نامکمل ہے۔ اگر لوگوں نے یہ دیکھ لیا، کن لوگوں نے؟ جنہوں نے شرک کر دیا، لوگوں نے یہ دیکھ لیا، کیا کچھ ہو جائے گا؟ جملہ نامکمل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو عقل سے نوازا ہے، آپ خود ہی اس کا جواب نکالے، لما فعلوا ما فعلوا، تو جو کچھ کر رہے ہیں پھر آئندہ کے لیے نہ کر رہے ہوتے۔ استبرأ الذین، یہ عذاب کب دیکھیں گے؟ یہ اسی کا وقت ہے۔ یہ عذاب کب دیکھیں گے؟ یہاں نہیں، قیامت میں۔ اور قیامت میں کیا کیفیت ہوگی؟ اذ تبرأ الذین، جب لا تعلق ہو جائیں گے وہ لوگ، اتبعوا جن کی اتباع کی گئی ہے، لیڈران کرام، کیا کہتے؟ لیڈران، الذین اتبعوا وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی ہے، کن سے لا تعلق ہوں گے؟ من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، کارکنان کرام۔ ایک ہوتا ہے لیڈران کرام اور ایک ہوتا ہے کارکنان کرام۔ تو لیڈران کرام وہ ہوتے ہیں جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور کارکنان کرام وہ ہوتے ہیں جو ایکسپلائٹڈ ہوتے ہیں۔ تو جب لا تعلق ہو جائیں گے لیڈران کرام کارکنان کرام سے، ورأوا العذاب اور دیکھ لیں گے دونوں العذاب عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب اور کھٹ جائیں گے ان کے سارے وسیلے اور سورسز ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہے لیڈروں کی، کیا کہیں گے؟ کہ لو ان لنا کرتن فنتبرأ منہ، لو ان لنا اگر ہو گیا ہمارے لیے کرتن ایک بار ریٹرن، کیا ایک بار ریٹرن دنیا کو، فنتبرأ منہم ہم بھی لا تعلق ہو جائیں گے ان لیڈران کرام سے، کما تبرؤوا منا جس طرح یہ لا تعلق ہو چکے ہیں ہم سے، کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ ان ساروں کو، اعمالہم ان کے اعمال و کردار، حسرات علیہم گریف اور ساروں کے ذرائع، کہ ان کے اعمال ان کے لیے سوائے گریف کا اور کچھ نہیں لائیں گے، بس یہ حسرتیں کرتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ حسرتیں کرتے رہیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار اور نہیں ہوں گے یہ لوگ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب دیکھیے دو شبہات تھے، ایک تحویل قبلہ کا اور دوسرا صفا و مروہ کے سعی کا۔
ایک تحویل قبلہ کا شبہ، اس کی ایک تفصیلی تقریر کر دی، اور دوسرا صفا و مروہ کے سعی کا، اس کی ایک تفصیلی تقریر کر دی، اور توت والی بات پہ واپس چلے گئے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ مسئلہ سارا توحید کا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سارا توحید کا ہے، اسے آپ پلے باندھ دیے، اسے آپ پلے باندھ دیے، ورنہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں اپنے مشرک لیڈروں کی اتباع میں، قیامت کے دن ان کی کیفیت ہی ہوگی، قیامت کے دن ان کی کیفیت یہ ہوگی۔ اب توحید کا تقاضا کیا ہے کہ جو اللہ کہے کہ حرام ہے وہ حرام ہے، اور جو اللہ کہے کہ حلال ہے وہ حلال ہے، جو رسول اللہ کہے کہ حلال ہے وہ حلال ہے، جو رسول اللہ کہے کہ حرام ہے you have no any right to discuss the matter in this regard. Why it has become haram, why it is halal? Because they are the supreme and they are the sovereign, and he is our Lord and he is our messenger. He has all the right to say this is halal and this is haram, and we are bound to follow him. That's called ایمان، کیونکہ ایمان یہ ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں۔ حضرت تانوی کا جملہ یاد رکھیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہاں؟ ماننے کا نام ہے، یہ جاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام۔ اچھا آپ پہلے بات کو سمجھو گے تو پھر بعد میں مانو گے، پہلے بات کو سمجھو گے پھر بات۔ کرنل صاحب یا کرنل صاحب چھوڑیے، لانس نائک صاحب، وہ پاکستان آرمی میں جو لانس نائک ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ لوگ اسے افغانستان میں کنڈک مشر کہتے ہیں، جو کنڈک مشر ہوتا ہے، تو جو کنڈک مشر یا لانس نائک صاحب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئک مار، اور پھر کہتا ہے کہ ہالٹ، اور کوئی سپاہی اس سے نہیں پوچھا کرتا کہ یہ مات کرنے کی حکمت کیا تھی اور پھر ہالٹ کرانے کی حکمت کیا تھی، because that was a command being commanded by the commandant۔ جو کمانڈنٹ کا حکم، اگر وہ کہے کہ یہ آپ نے ہمیں مار کیا اور پھر فوراں کہہ دیا ہالٹ، یہ کیوں جی؟ ہمیں جانے دیتے کہ اسٹیڈیم کے اس سرے پہ پہنچ جاتے تو وہاں سے اباؤٹ ٹرن کرتے، تو وہ what will happen then؟ کورٹ مارشل۔ حالانکہ لانس نائک اس کی کیا قوت ہوتی ہے؟ صرف ایک درجہ وہ سپاہی سے بڑا ہوتا ہے، اور ہم جی اللہ تعالیٰ کو ایسے ڈیل کرتے ہیں لانس نائک سے بھی نیچے، محمد کو ایسے ڈیل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حوالدار سے بھی نیچے۔ یہ ایمان ہوتی ہے؟ یہ نہیں ایمان، ایمان نام ہے اس چیز کا۔ اللہ کا حکم ہے برا سے ولا ہے، رسول اللہ کا حکم ہے برا سے ولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تو اب مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا، اچھا تو یہ حرام اور یہ حرام اور یہ حرام اور یہ حرام اور یہ حرام، تو ہم کہیں گے کیا کہیں گے؟ جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ میٹ بھی حرام اور وہ میٹ بھی حرام اور ہیم برگر بھی حرام اور سپر مارکیٹ کا گوشت بھی حرام، کیا کچھ کہیں گے؟ بے نہیں، یہی صورتحال تھی۔ یا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ حلال اور طیب چیزیں دنیا میں توڑی رہ گئی ہیں، کھانے کے لیے حلال اور طیب توڑی رہ گئی ہے کہ آپ نے ہیم برگر پہ جانا ہے، آپ نے سپر مارکیٹ کے مردار گوشت پہ جانا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، کلو کھائیے، مما فی الارض، ان چیزوں سے جو زمین میں، حلالن جو حلال ہیں، طیبن اور پاکیزہ ہیں، حلالن جو حلال ہیں، طیبن اور تو کھانے کی دو خصوصیتیں ہونی چاہیے۔ فرسٹ آف آل مسٹ بی حلال، اینڈ واٹ از حلال؟ which is allowed by Allah subhanahu wa ta'ala and by Rasulullah. But sometime a thing will be halal but that will not be a tayyib, because the dukandar and the storekeeper will be so much unhygienic. اللہ کریم نے فرمایا اپنے کو بیمار نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ذبح کر دیا ہے لیکن باسی گوشت ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا، ڈائریا ہو جائے گا، تو فرمایا کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ دیکھیے حلال کا تعلق روحانیت سے ہے اور طیب کا تعلق ہی جسمانیت سے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اس چیز کو کھا رہے ہیں جو آپ کے روح کو بھی پراگندہ نہ کرے اور آپ کے باڈی کو بھی خراب نہ کرے۔ یہ نقطہ آپ اپنے پاس لکھیں۔ قرآن کریم نے کمال کر دیا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ نہیں وہاں تو عابد صاحب، پاکستان میں جو راولپنڈی کے بازاروں میں جو حلوائی صاحبان ہوتے ہیں جن کی مٹھائیاں پڑی رہتی ہیں، اچھا تو وہاں پہ جو گھوڑے اور گدھے اور سارے دوڑتے رہتے ہیں اور پیشاب اور گندگی کرتے ہیں اور وہ اڑتے رہتے ہیں اور سارے اس مٹھائی پر ہم کھاتے رہتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کی مشین کا کیا کہیے، سبحان اللہ، سب کچھ ابزارب کر دیتے ہیں۔ لکڑ ازم پتھر ازم، کارمینہ ایک دو لے لے، لکڑ ازم اور پتھر ازم۔ لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی خوراک نفیس ہو، اس کا کپڑا نفیس ہو، اس کا رہن سان نفیس ہو۔ نفاست الطہور شطر الایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا آدھا، یعنی 50% آپ نفاست پیدا کریں گے تو 50% ایمان آپ کو نصیب ہو گیا۔ صحیح؟ یہ دیکھیے عابد صاحب کو پگڑی باندھی کیسے نفیس طریقے سے، اگر یہ اس طرح کہ یہاں کان کوئی ایک جانب سے اس طرح نیچے گرا ہوا ہوتا اور وہاں کہتے بھائی ڈنگا معلوم ہوتا۔ تو مسلمان کی تو شان یہ، کل میں نے بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کے بالوں میں جو کنگھی لگاتے کتنے اہتمام سے لگاتے کہ بالکل سیدھا لگاتے تاکہ اس جانب کا کوئی بال اس طرف نہ ہو، اس جانب کا کوئی بال اس طرف نہ ہو۔
تو نفاست بنیادی چیز ہے. تو حلال اور طیب کا پہچان کر لیا آپ لوگوں نے. ہاں کبھی کبھار اللہ کریم صرف ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں الطیبات, تو جہاں پہ حلال کا لفظ نہیں ہوتا تو پھر طیب میں دونوں کوالٹی مراد ہوتی ہیں, لیکن جہاں حلال کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر حلال کی ڈیفینیشن ایک اور طیب کی ڈیفینیشن دوسری, لیکن جب صرف طیب کہا جائے تو وہاں حلال مینٹ ہوتا ہے, یہ مینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, کیونکہ جو چیز حلال نہ ہو چاہے وہ کتنی نفیس اور صاف ستھری ہی کیوں نہ ہو, دیٹ از ناٹ اے طیب ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. مے بی مچ مور ہائیجینک بٹ دیٹ از ناٹ اے طیب ایز اے قرآنک ٹرم. یا ایھا الناس, او لوگو کلو کھائیے. اگر لوگ قرآن سننے آتے اور قرآن سیکھنے آتے تو ساری مشکلات دور ہو جاتی, لیکن کیا جائے, شیخ نے تو کہہ دیا کہ بھائی مغرب سے عشاء تک یہ وقت آپ اللہ کے لیے وقف کر دیں. صحیح ہے, لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید شیخ یہ کہہ رہا ہے کہ فضل اللہ کے لیے وقف کر دیں. بھائی فضل اللہ سے کیا کچھ مانگ رہا ہے, وہ اللہ والی بات کر رہا ہے بس. یا ایھا الناس, او لوگو کلو کھائیے, مما ان چیزوں سے, فی الارض جو زمین کے اندر ہے, حلالا جو حلال ہیں, طیباً اور پاکیزہ ہیں, ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور تابعداری نہ کیجیے شیطان کے قدموں کی. یعنی اگر آپ حلال کے بجائے حرام کھائیں گے یو آر گوئنگ ٹو فالو شیطان, اور اگر آپ طیب کے بجائے نجس کھائیں گے, باسی چیز کھائیں گے, تو یو آر آلسو گوئنگ ٹو فالو شیطان, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ہارم یور باڈی, ٹو ہارم یور ڈائجسٹو سسٹم, while that is also a manna from Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی ایک آدمی یعنی قصدن ایسی چیز کا ہے جو آدمی کو ایڈورس کنڈیشن میں, تو he will be punished by Allah subhanahu wa ta'ala. You are aware of why you have eaten so and so, آپ نے کیوں کھا لیا. انہو لکم عدو مبین, تاکہ یہ شیطان آپ لوگوں کے لیے ظاہر دشمن ہے. اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی واضح کر, کما اخرج ابویکم عن الجنۃ ینزع عنہما لباسہما, کہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کو اس نے نعمتوں والی دنیا سے نہیں نکالا, یہ شیطان ہی تو تھا, اور انہیں صرف جنت سے نہیں نکالا, ینزع عنہما لباسہما, آپ کی ماں باپ دونوں سے اس نے قمیص شلوار بھی اتار دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری غیرت کو چیلنج کر رہا ہے, کیونکہ جیسے ہی حضرت آدم اور حوا نے وہ دانہ کھا لیا اسی کے مشورے کے اساس پر, تو دونوں کے بدن ننگے ہو گئے. ینزع عنہما لباسہما, تو اللہ تعالیٰ ہماری غیرت کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر پاکستان میں ہوتے ہوئے کوئی آدمی کسی کے باپ کے پیچھے اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس نے میری باپ کی توہین کی ہے, میری باپ کی تو پھر, اور ہمارے ہاں ہم جو بیوقوفوں کی دنیا میں ہم رہتے ہیں, کیونکہ ہم تو پھر کانسیکوینس کو نہیں سوچتے, بس رائٹ اوے وی ول پک اپ کلاش اینڈ کو, لیٹر آن دیکھا جائے گا کہ پتہ لگ جائے. آپ میرے بوڑھے باپ آ رہے تھے, بھائی ذرا اس سے کلیئر کروا دیں اسے کانسی آ رہی تھی یا توہین کی خاطر آپ کے باپ کے پیچھے اسے کامنا شروع کر دیا. صحیح, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا دنیاوی غیرت کے اعتبار سے تو آپ یہ کر جاتے ہیں, اس بدبخت نے تو آپ کے مشترک ماں باپ سے کپڑے نکال دیے تھے. افتتخذون وذریۃ اولیاء, اللہ کریم نے فرمایا آپ پھر بھی اسے دوست بناتے ہیں. بئس للظالمین بدلا, جو لوگ اللہ کے مقابلے میں ایسے دشمن کو سینے لگائے, یہ کیا برا الٹرنیٹ ہے اللہ کے مقابلے میں. اللہ کریم نے فرمایا بئس للظالمین, ان ظالموں کا کیا کہیے کہ کسا بدبخت الٹرنیٹ اللہ کی جگہ اس نے اپنا لیا ہے. اب اس کا کام کیا ہے, اللہ نے فرمایا کہ اس کی دشمنی واضح اور کلیئر ہے, اور یہ آپ کا کلیئر کٹ دشمن ہے, کیونکہ جو کچھ وہ آپ کے دل میں ڈالے گا یا شرعی حرام ہوگا یا عقلی حرام ہوگا, یا شرعی حرام ہوگا اور یا عقلی حرام ہوگا. شرعی حرام کو قرآن نے سو کہہ دیا اور عقلی حرام کو قرآن نے فحشا کہہ دیا. انما یامرکم, انما بات یہ یامرکم کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے, حکم دیتا ہے آپ کو, تو اس کی جانب سے کوئی فرمان جاری نہیں ہوتا, وہ تو انسپائر کر دیتا ہے آپ کے قلب و دماغ میں. یامرکم, وہ وسوسے ڈالتا ہے آپ کے قلب و دماغ میں, بالسوء شرعی قبائح کا, والفحشاء اور عقلی قبائح کا. شرعی قبائح وہ ہیں جس کی قباحت آپ کو قرآن و حدیث سے معلوم ہو چکی ہوگی, اور عقلی قبیح وہ ہے جس کو ایک آسمانی دین نہ ماننے والا بھی کہے کہ مثلا کسی کو قتل کرنا, یہ شرعی قبیح ہے کیا عقلی قبیح ہے؟ یہ عقلی قبیح ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے قتل کو جائز نہیں قرار دیتا. کوئی بھی ذی عقل انسان کسی انسان کے قتل کو جائز نہیں, کسی کا مال ہڑپ کر کھا جانا, یہ شرعی قبیح ہے کہ عقلی قبیح ہے؟ یہ عقلی قبیح ہے. ابھی تو یہاں بھی آپ کو سزا مل جائے گی, یہاں بھی آپ کو all over the world you will be punished by such kind of acts you have done, کیونکہ یہ عقلی قبیح ہیں. تمام مہذب دنیا اس کو جرم سمجھتی ہے,
تمام مہذب دنیا. انما بات یہ کہ یہ شیطان یامرکم وسوسے ڈالتا ہے آپ لوگوں کے قلب و دماغ میں بالسوء شرعی قبائح کا والفحشاء اور عقلی قبائح کا وان تقولوا اور وسوسے ڈالتا ہے آپ کے دل میں ان اس بات کا تقولوا کہ آپ کہہ دیں اور بنا دیں علی اللہ اللہ کے اوپر ما وہ چیزیں لا تعلمون جسے آپ لوگ نہیں جانتے جس کا آپ کو علم نہیں اللہ کے متعلق آپ وہ عقیدے اپناتے رہیں. تو اللہ کے متعلق لوگوں نے کیا کچھ عقیدے اپنائے ہیں جی. کسی نے اس کے ساتھ سورج کو شریک قرار دیا, کسی نے مون کو شریک قرار دیا, کسی نے کسی بزرگ کو شریک قرار دیا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو شریک بنا دیا, یہودیوں نے حضرت عزیر کو شریک بنا دیا, ہم نے بہت سارے اولیاء کو اللہ کا شریک بنا دیا. جاتے ہیں مرادیں مانگنے کہاں اولیاء کے مزارات پر. وہ اولیاء جنہوں نے عمر بھر توحید کی دعوت دی تھی ہم نے ان کے مزار کو شرک کا اڈا بنا دیا ہے. وہ قبر میں اتنے تنگ ہوں گے کہ خدایا کہاں بھاگا جائے, کہاں بھاگا. بدبختوں نے جو میلے بنا رکھے ہیں, بدبختوں نے جو میلے بنا رکھے اور پھر اس طرح پیچھے آ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, اس طرح پھر پیچھے آ جاتے ہیں. گئے ہیں کہیں آپ؟ اچھا, اور سجدے لگاتے ہیں وہاں, سجدے لگاتے ہیں وہاں. یہ تو اللہ بھلا کرے سعودی حکومت کا, ورنہ وہاں کیا کفر و شرک ہوتا. لیکن سعودی حکومت اس مسئلے میں بہت سخت ہے. وہاں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منہ کر کے دعا بھی نہیں مانگ سکتے کہ شرک کا توہم پیدا ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اس وقت درود و سلام ڈائریکٹ فیس ٹو فیس پڑھا کریں, لیکن جب مانگنا ہے if you will deny their advice then they will beat you. انما اور بنیادی وجہ یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ سعودی گورنمنٹ کی وجہ نہیں, حضور کی دعا کی برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, صحابہ ساتھ تھے, مکے کے مشرکین وہ اپنے سرداروں کو پوجا کر رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تعظیم کا مفہوم یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں تو آپ سے عظیم شخصیت دنیا میں کوئی دوسری پیدا نہیں ہوگی, تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم سجدے کرنا شروع کر دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے مشن میں اس بات کی گنجائش ہوتی لامرت النساء یسجدن لازواجہن, تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں اور شوہروں کو سجدے کیا کریں. لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے مشن میں کسی انسان کا کسی کو سجدہ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اب دنیا میں تو لوگوں کو منع کر دیا جب حضور زندہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضور زندہ تھے صلی اللہ, اور تو ہم پرست ذہن انسانوں کا وہ تو حضور کو معلوم تھا, تو حضور نے ایٹ دا مومنٹ ایک دعا کر دی اور صحابہ سے کہہ دیا کہ آپ آمین کر دے. فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, خداوندا میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. صحابہ نے کہہ دیا آمین. تو میں نے تو دوستوں سے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جوش میں آئی ہے یہاں, تو وہ کھڑے رہتے ہیں, ہاں وہ ریڈ پگڑی والے, ہاں شرطے وہ کھڑے رہتے ہیں, وزارت الدعوہ والے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اللہ اکبر. تمام بزرگان دین پریشان ہیں قبروں میں. یہ دیکھیے میں تو گیا نہیں, لیکن وہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں ہیں, اس کے عمل نامے میں 1 لاکھ ہندوؤں کو توحید کا درس بتانا اور انہیں مشرف اسلام کرنا, وہ اس کے عمل نامے میں لکھا ہے. کیونکہ اس کے دست حق پرست پر 1 لاکھ ہندو مسلمان ہو گئے ہیں, لیکن آج مسلمان اس کے قبر پر کیا کچھ کر رہے ہیں, شرک کا اڈا بنا دیا ہے. انما یامرکم, بات یہ کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے آپ لوگوں کے قلب و دماغ میں بالسوء شرعی قبائح کا والفحشاء اور عقلی قبائح کا وان تقولوا علی اللہ, اور اس بات کا کہ آپ کہہ دیں اور بنا دیں اللہ پر ما وہ چیزیں لا تعلمون جسے آپ نہیں جانتے. تو آپ خود بھی نہیں جانتے اور جاننے والے سے بھی جاننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ اللہ کے متعلق ہم نے کیا کچھ عقیدہ رکھنا ہے. اللہ تو ہم پھر اپنے ہاں یہاں جو آدمی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو سفارش لے کے چلتا ہے, ہم بھی سفارش ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا منزل الذی یشفع عنده, میرے نزدیک ایسا سفارشی کون ہے جو مجھے مجبور کر دے. یہ کہتے ہیں کو کیا سہارا لے رہے ہیں آپ لوگ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, وَإِذَا اور جب قیلا کہہ دیا جاتا ہے لہم ان مشرکین کو اتبعوا کہ پیروی کیجئے ما اس شریعت کا, اس دین کا, انزل اللہ جو نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اس قرآن کا جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, قالوا وہ کہہ دیتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ما الفینا علی آباءنا ان چیزوں کا, الفینا جو پا لیا ہے ہم نے, علیہا جس طریقے پر, آباءنا اپنے آباء و اجداد کو, ہم تو اپنے فادر اور گرینڈ فادر کے طریقوں پہ چلتے رہیں گے, ہمارے آباء و اجداد کے طریقے ہم نہیں چھوڑ سکتے. اولو کان آباؤہم لا یاقلون, اگر کہتے اولو کان آباؤہم اگر چتے آباؤہم ان کے آباء و اجداد لا یاقلون شیئا جو نہیں جانتے تھے عقلاً کسی چیز کو, ولا یہتدون اور نہیں جانتے تھے شرعاً کسی چیز کو, ان کے پاس تو عقل بھی نہیں تھی اور شریعت بھی نہیں تھی, وہ تو عقل سے بھی کھورے تھے اور شریعت کے بھی اندھے تھے, ان کے پاس تو نہ شریعت تھی اور نہ ان کے پاس عقل تھا, تو وہ تو اس طرح کرتے رہے.
مثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی کفروا جو کفر کر چکے ہیں، او میرے پیغمبر، اور مثال ان لوگوں کی جو کفر کر چکے ہیں اور آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں، آپ کی دعوت اور آپ کا بلانا بعین ہی اسی طرح ہے جس طرح شیپڑ اپنے بیڑوں کو آواز دے دیتا ہے۔ ان کو آواز کی کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ اس کا مفہوم کیا ہے، ان کو آواز کی کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے کہ وہ عقل کو اپلائی کر دیں۔ صحیح۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان کفار کی اور مثال ان لوگوں کی کفروا جو کفر کر چکے ہیں، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، یہ آپ کے ساتھ جو ان کی مثال لے لی جائے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں ان کو، تو ان کی مثال آپ کی دعوت کے اساس پہ کَمَثَلِ الَّذِي، اس چوپان کی طرح ہے۔ ہم اپنے زبان میں چوپان کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ گڈریا۔ کیا کہتے ہیں؟ گڈریا۔ چرواہا ٹھیک ہے، کیونکہ گڈریا آدمی میں سے آ گیا، جو کیمل ہارٹ کو چراتا ہے وہ بھی آ گیا، جو کاؤز کو چراتا ہے، جس کسی کو بھی چراتا ہے، چرواہا۔ کمثل الذی، اس چرواہے کی طرح ہے، یعنی جو شاؤٹنگ کرتا ہے، بما، ان حیوانوں پر، لا یسمع، جو نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، مگر صرف چیخ و پکار، وہ صرف چیخ و پکار سنتے ہیں، انہیں مفہوم کی کوئی سمجھ نہیں آتی، انہیں مفہوم کی کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں کہ وہ آواز اور آواز میں تمیز کر جائیں۔ سمن، تو یہ لوگ سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، سمن سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، اور عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، لہذا وہ عقل نہیں کر سکتے، کیونکہ عقل اور تھنکنگ تو آپ تب شروع کریں گے کسی چیز کو دیکھیں یا سنیں یا کسی چیز کو بولیں تو لیٹر آن یو ول تھنک اباؤٹ۔ جب آپ سنتے نہیں اور دیکھتے نہیں تو کس چیز کو تھنکنگ کریں گے؟ آپ نے سوچنا ہے تو کس چیز کو سوچنا ہے؟ سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، اور گونگے ہیں، اور عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، لہذا وہ سوچ نہیں رکھتے، اور سوچ نہیں کہ وہ سوچتے نہیں، وہ سوچتے نہیں۔ گونگا کیا سوچے گا، بہرا کیا سوچے گا، اندھا کیا، جب تینوں حواس ان کے ہیں نہیں، یعنی وہ نہ خود بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ آپ والی بات یہ بول نہیں سکتے، پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ والی بات یہ بول نہیں سکتے، آپ والی بات یہ دیکھ نہیں سکتے، آپ والی بات یہ سنتے نہیں، تو what they will think about، سوچیں گے کب؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب وہاں دیکھیے آیت نمبر 168، یا ایھا الناس، وہاں سارے انسانوں سے خطاب تھا کہ انہوں نے اعتراض کر دیا تھا کہ کیا کچھ کھائیں، تو اللہ کریم نے فرمایا حلالا طیبہ، دو صفتیں ہونی چاہیے، حلال اور طیب، ہائیجینک ہو اور الاؤڈ ہو بائی اللہ اینڈ ہز میسنجر، اور دوسرا ہائیجینک ہو تو وہ کھائیں۔ اب خصوصی حکم ہے مومنوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کلو کھائیے آپ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے۔ اب دیکھیے جہاں تک کفار کے ساتھ خطاب تھا تو ان کو سمجھانا تھا ویرے عمیق انداز سے اور ویرے ڈیپ انداز سے، تو وہاں حلال و طیب کے دونوں صفات ذکر فرمائے، جبکہ مسلمان وہ تو بہت کچھ پڑھ چکے تھے تو ان کو تو صرف اشارہ کافی تھا، طیبات کہہ دیا تھا، حلال آلریڈی مینٹ ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھائیے آپ ان پاکیزہ چیزوں سے، رزقناکم جو دے دیا ہے ہم نے آپ لوگوں کو، واشکروا للہ، اور شکر کیجئے اللہ تعالیٰ کی۔ تو جو کچھ آپ کو حلال و طیب ملے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، جتنا کچھ کھا سکتے ہیں کھاتے رہیں، جتنا کچھ کھا سکتے ہیں بس ایک بات ہے کہ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، واشکروا للہ، اور شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ کی، واشکروا للہ، اور شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ کریم نے ہمیں اجازت دے دی کہ اگر آپ شاہ نواز پہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن واشکروا للہ، بس مسئلہ وہی ہے۔ جائیں گے ہاں ہمیں جان، وہاں پہ کہتے ہیں کہ ڈاؤن ٹاؤن میں ایک شاہ نواز ریسٹورینٹ ہے، بڑا مشہور ہے آرٹیشیا میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کلو کھائیے، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں سے، رزقناکم جو دے دیا ہے ہم نے آپ لوگوں کو، واشکروا، اور شکر کیجئے اللہ تعالیٰ کی، ان کنتم ایھا تعبدون، اگر آپ لوگ خاص اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، اگر خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے نعمتیں کھاتے ہوئے شکر بھی اسی کی ادا کرنی ہوگی، کیونکہ جو اللہ کا بندگی کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی ہر نعمت پر اسی کا شکر ادا ہی کرتا ہے۔
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اب جس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں پہ مردار کھانا یہ روزمرہ کا معمول تھا، وہاں پہ پگ کھانا یہ روزمرہ کا معمول تھا، وہاں پہ خون کھانا یہ روزمرہ کا معمول تھا، اور وہاں پہ غیر اللہ کا نذر و نیاز کھانا یہ بھی روزمرہ کا معمول تھا. غیر اللہ کا نذر و نیاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد منکم ان ینذر فلینذر للہ. آپ نے کوئی نذر و نیاز دینا ہے تو صرف اللہ کے نام پر، صرف اللہ کے نام پر. اگر آپ نے نذر و نیاز کی غیر اللہ کے نام پر اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے. کیا چیز ہے؟ عبادت. اور عبادت خاصہ ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. کسی اور کا اس میں استحقاق ہے نہیں. اب وہ چار چیزیں وہ ان کا they used to take it and to eat it، وہ ان کا روزمرہ کا معمول تھا، ان کا روزمرہ کا تو وہ پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے کہ اچھا تو یہ جو مر جاتا ہے حیوان یہ بھی حرام، اور یہ جو خون ہے رگوں کا یہ بھی حرام ہے، اور یہ جو پگ ہے یہ بھی حرام ہے، اور یہ جو غیر اللہ کا نذر و نیاز ہے یہ بھی حرام ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اصل حرام تو یہی ہی ہیں جو آپ کھا رہے ہیں، اصل حرام تو یہی ہی ہیں جو آپ کھا رہے ہیں. تو فرمایا انما پکی بات ہے حرما کہ حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم آپ لوگوں پر المیتۃ مردار. تو مردار وہ حیوان جو خود اپنے تئیں مر جاتا ہے وداؤٹ سلاٹرنگ. انما پکی بات یہ حرما کہ حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم آپ لوگوں پر المیتۃ مردار والدم. اب خون دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رگ والا خون، ایک ہوتا ہے گوشت والا خون. گوشت کے ساتھ بھی خون ہوتا ہے. رگ والا خون کانا بھی حرام اور وہ ہے بھی نجس. اگر کپڑے پر لگ جائے، اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک. جو گوشت والا خون ہے اس کا کانا بھی جائز ہے. آپ گوشت دوئے بغیر اس طرح اگر اس کے ساتھ رگوں والا خون نہ لگا ہو، رگوں والا خون نہ لگا ہو، یعنی کبھی آپ گوشت کاٹ دیتے ہیں اس کے درمیان رگ نہیں ہوتا لیکن وہاں پہ خون ملتا ہے آپ کو، اس خون کا کانا بھی جائز. اگر وہ کپڑے پر لگ جائے وہ ناپاک بھی نہیں ہوتا. یہ دم، دم کا معنی خون، بلڈ. دم کا معنی بلڈ. تو اس کے ساتھ آپ قید لگائیں بہنے والا خون. کون سا خون؟ بہنے والا خون. اور بہنے والا خون جب ہم ذبح کر دیتے ہیں تو جو خون نکل آتا ہے وہ کون سا خون ہوتا ہے؟ وہ رگوں والا ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ جو گوشت والا خون ہوتا ہے وہ بدن کے اندر باقی رہتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہاں وہ ٹیشوز میں. ہاں اور وہ تو بڑا لذیذ بھی ہوتا ہے ٹیشوز والا خون. اگر اس طرح آپ یعنی گوشت پکائے تو بڑا لذیذ ہوتا ہے. انما بات یہ حرما حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم آپ لوگوں کے اوپر المیتۃ مردار والدم اور بہنے والا خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت. کیونکہ یہ خنزیر ایسی مصیبت ہے کہ آسمانی دین میں کسی دین میں اس کی جواز کی کوئی صورت نہیں. پتہ نہیں بدبختوں نے کہاں سے حضرت عیسیٰ کے اوپر یہ تہمت باندھی ہے کہ وہ ہیم برگر بڑے محبت سے کھاتا رہا. جان رکھتے ہیں برگر بڑے پیار و محبت سے. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ سینزل فیکم ابن مریم وہو ابن 33 سنہ. ابن مریم آپ کے پاس آ جائے گا آسمان سے. 33 سالہ نوجوان ہو کے واپس وہاں چلا گیا تھا، وہی 33 سالہ نوجوان ہو کے واپس آئے گا. کیونکہ وہ جو اوپر والی دنیا ہے وہاں تو یہ چینجز اور یہ انقلابات ہیں نہیں کہ دھان تکڑ گئے اور بال سفید ہو گئے اور کھبا ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. وہاں تو یہ چیزیں ہیں نہیں، وہاں تو یہ چیزیں ہے نہیں. تو وہ ابن صلاح سے حضور علیہ السلام فرماتے جس طرح 33 سالہ گیا تھا اسی طرح 33 سالہ نوجوان فیتزوج. آسمان پر جانے سے پہلے اس نے شادی نہیں کی تھی. فیتزوج آتے ہی وہ شادی کر جائے گا. ویولد لہ بچے بھی پیدا ہو جائیں گے. ایک دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلیکسرن الصلیب، وہ سب سے پہلے چرچوں کا شکر لگا کے صلیب کے نشانات کو ختم کر دے گا. یہ کیا مصیبت کروسیفیکیشن کی آپ نے میرے متعلق گڑ لی تھی. فلیکسرن الصلیب، کراس کو ختم کر دے گا، غلط عقیدہ. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیروں کے قتل عام کا حکم کر دے گا. بدبختوں میں نے کب کا خنزیر کھا دیا تھا، آپ لوگوں نے میرے اوپر باندھ دیا ہے. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر حدیث نقل کی ہے. انما بات یہ حرما علیکم المیتہ. تفسیر کو ختم کر کے پھر انشاءاللہ بخاری شروع کریں گے. کیا خیال؟ میں نے آپ لوگوں کو مولی بنا کے چھوڑنا ہے. ہاں کیا یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں. چرچوں میں جو کچھ ہے اس کا ان کے دین سے تو کوئی تعلق نہیں.
انما حرم علیکم المیتۃ، بات یہ حرام قرار دیا ہے اللہ نے آپ لوگوں کے اوپر المیتۃ، ہاں، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، لحم گوشت، ولحم الخنزیر، اور پگ کا گوشت، ہیم برگر، ولحم الخنزیر گوشت، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب دیکھیے خنزیر شریعت میں ہر دین سماوی میں اس کی حیثیت یہ ہے کہ اگر آپ کسی حیوان کو بھی ذبح کر دیں، چاہے اس کا گوشت کھانے کا نہ بھی ہو، مثلا کتا، اس کا گوشت کھانے کا، بلی اس کا گوشت کھانے کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسے ذبح کر دیں، خون اس سے باہر نکل گیا، صحیح ہوا، اور صحیح ہو گیا، تو اور آپ نے اس نے چمڑا اتار دیا، چمڑا اتار دیا، تو وہ چمڑا اسی ذبح کی وجہ سے طاہر اور پاک ہو جاتا ہے، صحیح، آپ اسے بطور مسلح بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا پوسٹنگ بھی بنا سکتے ہیں، صحیح، سوائے خنزیر کے چمڑے کا کہ اس کو ساتھ کیا کچھ بھی کریں یہ شریعت میں قابل استعمال ہے نہیں۔ وَكُلُّ إِهَابٍ إِذَا دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ إِلَّا جِلْدُ الْخِنزِيرِ وَالْآدَمِ۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے وَكُلُّ إِهَابٍ، ہر ایک چمڑا، اذا دُبِغَ، جب اسے رنگا جائے اور پختہ کرایا جائے تینری میں، فقد طہر، وہ پاک ہو جاتا ہے، الا جلد الخنزیر، خنزیر کا چمڑا نہیں، والآدمی، اور انسان کا چمڑا نہیں، کیونکہ انسان کے چمڑے پر اگر ہم نے فتویٰ دے دیا کہ استعمال کرتے جائیے، ہاں، تو لوگوں نے ابھی پتہ نہیں کس کا سافٹ کس کا ہوگا یہ تو پھر دیکھا جائے گا، اسے قتل کر کے اس کا چمڑا نکالنا ہے، اس سے بہترین قسم کا بنیان بن سکتا ہے، صوفہ بنائے، اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ اہل بہ لغیر اللہ، اہل، احلال کا معنی ہے، احلال یہ عربی کا ایک لفظ ہے، احلال کا معنی ہے آواز نکالنا، کیا آواز نکالنا، جس حیوان پہ آیا، جس چیز پہ آپ نے آواز نکالی ہے غیر اللہ کے نظر کی کہ فلاں بابے کا، کہ یہ فلاں بابے، اب اگر آپ بعد میں اس بیڑ اور دمبے کو اللہ کے نام سے بھی ذبح کر دیں، اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کا نظر ہے، ما ذبح کی بات نہیں کی کہ جو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، اس کے حرمت میں تو کسی کو شک ہے نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جس کو نظر کے طور پر کسی اور کے لیے مختص کرا دیا گیا، تو پھر اگر آپ نے اللہ کے نام پر بھی ذبح کر دیا، دیٹ از حرام۔ نشے پوئے تا یو گڈ عمر دا بابا بناما، جدار بابا نظر دے، کم بابا کندار کی کم بابا دے، ہاں احمد شاہ بابا یا کم بابا، اور دیتا وہی نظر دا غیر اللہ، سوئی ورطا دیتا غیر اللہ نظر ہوئی، کہ دغا گرد بیا پا بسم اللہ ملال کر دے حلالی گی نا، دا مردار دے، لکہ دا منخت غیر اللہ دا، نا 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 اللہ اکبر بانے دے، رنبے دے منخت کرے دا اللہ نا علاوہ دا بلچارا، منخت پی جن، نظر پی جن، نظر ہوتا ہوئی، یو سڑے پسان بارے دا لازم کی، چیزا با دا اللہ دا پارا دا یو گڑا لالوم، کہ سڑی زان بارے دا لازم کو، چیزا دا بابا دا پارا دا گڑا لالوم، دیتا وہی نظر دا غیر اللہ، لیٹر آن کا دا ذبح پا نامد اللہ ان کو دے حلالی گی نا۔ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ جو دمبا ہے یہ اللہ کے لیے میں نے نظر کر دیا ہے، نظر کو جانتے ہیں نا، منت مانی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، that is okay because that is عبارت ہے، عبادت must be only for Allah سبحانہ و تعالی، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ منت ہے فلاں صاحب کی، فلاں بابے کی اور فلاں بزرگ کی، that is totally haram until you make a tawbah. If you will slaughter and you will make zabah of that very dumba and that very bad, that will be haram. چلیے نہیں ایک ہوتا ہے ایصال ثواب کا مسئلہ، ایصال ثواب کا مسئلہ علیحدہ ہوتا ہے، ہاں وہاں تو منت غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی، نظر غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی، آدمی ایک دمبا ذبح کر دیتا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں دعا کیجئے میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ثواب اس کو دے دے، یہ ایصال ثواب کا مسئلہ علیحدہ ہے، نظر کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوتی۔ وما اہل بہ، نظر محمد کی نہیں ہوتی جو اتنی بڑی شخصیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ اہل بہ لغیر اللہ جو آواز نکالی گئی ہے اس پہ غیر اللہ کی، آواز ذبح کی بات نہیں کی، ذبح کا مسئلہ تو علیحدہ ہے۔ وما ذبح علی النصب آگے آ رہا ہے سورہ مائدہ میں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، اللہ کریم نے وہاں فتویٰ دے دیا کہ وہ حرام، حکم دے دیا کہ وہ حرام، یہاں احلال کا ذکر ہے، ذبح کا ذکر نہیں ہے، ذبح آپ نے اللہ کے نام پر کر دیا، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر کر دیا ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو اہل بہ آواز نکالی گئی اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا، فمن استر غیر باغ، اب حرام تو حرام ہے، لیکن کبھی آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے حرام کھانے کا، آدمی مر رہا ہے، اب وہاں خنزیر کے علاوہ اور کوئی چیز مل ہی نہیں رہا، اہم برگر کے علاوہ اور کوئی چیز
ہاں مل ہی نہیں رہا، اب یہ کیا کرے گا، یہ کیا کچھ کھائے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فمن استر، اور وہ آدمی جو ضرورت مند ہو گیا، غیر باغن ولا غادن، لیکن نہ ہو وہ بغاوت کرنے والا، ولا غادن، اور نہ دشمنی کرنے والا اللہ سے، فلا اسم علیہ، سو نہیں ہے گناہ اس پر اگر وہ اسے کھائے. لیکن first of all you must know what is ضرورہ، what is حاجہ and what is تحسین. There are three things in Sharia as mentioned by Imam Shatibi in Al-Muwafaqat. بتا دیا تھا میں نے کیا کیا، میں نے کیا کہہ دیا تھا؟ یاد رکھیں بنیادی چیزیں کہ تین قسم کی چیز، ایک ہوتے ضروریات، ایک ہوتے حاجیات، تیسرے ہوتے تحسینیات. ضروریات کا ہمارا یہ کہ اگر آپ اسے اس وقت استعمال نہیں کریں you will die at the moment. آپ نے مرنا ہی ہے. آپ نے کیا ہے؟ مرنا ہے. اب آپ کو اتنی پیاس لگ کہ آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو چکے ہیں، اب پانی کہیں مل نہیں رہا، اور کسی کے پاس شراب کی بوتل ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ شراب حرام ہے، اس کو نہ دیں، یہ مر رہا ہے بھائی، 2-3 قطرے ڈال دیں تاکہ وہ ڈی ہائیڈریشن کے مصیبت سے نکل جائے. صحیح ہے؟ اسے کہتے ہیں ضرورت. کیا کہتے ہیں؟ ضرورت، کہ جس کے بغیر آپ زندہ رہ نہیں سکتے. اور دوسری چیز ہوتی ہے حاجت، کہ اس کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن تھوڑی تکلیف میں، تو وہاں پہ حرام کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں. ضرورت کے لیے استعمال کی گنجائش ہے، حاجت کے لیے استعمال کی گنجائش نہیں ہے. اور ہم تو لگژوریس لائف کے لیے حرام کو حلال قرار دیتے ہیں. یہ تحسین کے زمرے میں آتے ہیں. تحسین کے لیے تو آپ نے بالکل پیور چیز لینی ہوگی، لگژری لائف کے لیے آپ نے بالکل 100% پیور چیز لینی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں نہیں، یہاں وہ ضرورت نہیں ہوتی. میکڈونلڈ میں تو میرے خیال میں ہیمبرگر کے علاوہ کچھ اور بھی ہوگا. ہاں فرینچ فرائز، دیٹ از اوکے. جب حلال ملتا ہے دیٹ از اوکے. اچھا ذبیحہ تو نہیں ہوتا، حرام تو حرام ہوتا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. بھائی آج اس کے عزائم ذرا گڑبڑ ہیں. ہاں جاگ رہا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. بھائی یہ قرآن تو ہے، یہ تو مردوں کو یہ مردوں کو جگاتا ہے. فمن اضطر غیر باغ، وہ آدمی تھوڑی چیز کا لے ضرورت کے مطابق. اب غیر باغ ولا عاد، غیر باغ، اب انشاءاللہ آپ کے ذہن کلیئر ہوتے جائیں گے. غیر باغ ولا عاد، رائٹ اوے آپ پیچھے جائیں ایک آیت پر، آیت نمبر 158. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. وہاں ایک حج کا حکم ذکر ہو گیا، سعی کا. صفا مروہ کے درمیان سعی کا حکم ہو گیا. فقہائے کرام اس آیت کی تشریح میں مختلف ہیں کہ یہ جو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یا یہ سنت ہے؟ یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ ہاں یا سنت ہے؟ اس میں 3 مذاہب ہیں. ایک امام مالک اور امام شافعی کا مذہب، دونوں کا ایک ہے. ایک احمد بن حنبل کا مذہب، اور تیسرا امام ابو حنیفہ کا مذہب. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سنت ہے. یہ صحیح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور سنت جھوٹ جائے تو استغفر اللہ کرتے رہے، کوئی مصیبت نہیں آپ کے اوپر. حج بھی ہو گیا اور کوئی دم مم بھی نہیں ہے. دم مم بھی ہاں، یہ آئندہ سال آپ جائیں گے ہمارے ساتھ تو عزم تو ہے نا؟ آئندہ سال تو جانے کا عزم ہے آپ کا؟ ہاں نہیں، اس طرح نہیں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پیسے دے دے پرنس کے ہاتھ سے. اچھا تو یہ جو صحیح کرنا ہے صفا مروہ کے درمیان، یہ فرض ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ سنت ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو حج کرنے چلا جائے یا عمرہ چلا جائے تو اس پر گناہ نہیں اگر وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے. تو فرماتے ہیں کہ جو الفاظ ہے اس سے وجوب اور فرضیت کا کوئی تصور نہیں نکلتا، گناہ نہیں ہے اس پر، زیادہ سے زیادہ سنت ہونے کا تصور نکلتا ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہونے کا تصور نکلتا ہے. امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ الحج وقوف وسعی ودم. مفہوم حدیث کا کہ حج کیا ہے، وقوف ہے، عرفات پر کھڑا ہونا، عرفات پر کھڑا ہونا. طواف ہے بیت اللہ کا، طواف ہے بیت اللہ، اور سعی ہے صفا و مروہ کا، صحیح ہے صفا و مروہ کا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے حدیث سے مفہوم ہو گیا تو اٹ مینس کہ دیز آر دی بنیادی فیکٹرز اینڈ اوریجنل فیکٹرز اینڈ اجزاء ترکیبیہ آف حج. سو اٹ از رکن، اٹ از
رکن. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپلیکیبلٹی اور اپلیکیشن دیکھیں, وہ بڑا کمال کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلا جناح علیہ الطواف بہما. اس سے تو وہ تصور نکلتا ہے جو احمد بن حنبل نکالتا ہے کہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. اور جو حدیث ان دونوں نے کوٹ کیا ہے اس سے فرضیت کی, لیکن جب آپ ان دونوں کو کمبائن پڑھے تو درمیان والا راستہ نکل آئے گا کہ دیٹ از ناٹ اے مینڈیٹری اینڈ ناٹ اے سنہ بٹ دیٹ از اے کمپلسری وچ از کالڈ واجب. اگر آپ نے کیا نہیں تو حج تو آپ کا ہو گیا, البتہ آپ کے اوپر دم لازم ہے کہ آپ ایک دمبا مزید قربانی کریں گے. اب یہ دیکھیے, یہ ہے فقہائے کرام, they are only interpreting and explaining the holy Quran and the holy Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They are not making any new deen. They were the jurist. They were the eminent jurist, and they have done a big favor to the ummah, and they have done a very big job in this regard. اب یہاں دیکھیں کہاں کہ فمن استر غیر باغ ولا غاد, وہ آدمی استر یا وہ شخص استر, آدمی اگر کہیں گے تو پھر خواتین کہیں گے ہمارا ذکر نہیں, تو شخص کہیں ہاں تو دونوں مراد ہو جاتے ہیں. وہ فمن استر, وہ شخص استر جو حاجت مند ہو گیا, غیر باغن, اور نہیں ہے بغاوت کرنے والا, ولا غادن, اور نہیں ہے دشمنی کرنے والا اللہ تعالیٰ سے. اب بغاوت کا مفہوم کیا ہے اور عداوت کا مفہوم کیا ہے؟ تو بغاوت جس طرح آپ جانتے ہیں ٹو بیکم اے ریبل اور ریبیلین ٹو اے گورنمنٹ. تو اگر کوئی آدمی یا گروہ حکومت اسلامی مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کر جائے اور اسلحہ اٹھائے حکومت کے خلاف, کیا اٹھائے اسلحہ, تو اگر وہ بھوکے مر بھی رہے ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے لیے حرام کھانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ فمن استر غیر باغ, اللہ کریم نے سبجیکٹ ٹو کنڈیشن کر دیا ہے کہ آدمی کم از کم حکومت سے بغاوت تو نہ کرے, تبھی تو میں اس کے ساتھ احسان کروں گا کہ حرام کھانا اس کے لیے جائز ہے. اگر وہ بغاوت کر رہا ہے تو میں حرام اسے کھلا کر پھر حکومت کے خلاف زندہ کروانا چاہتا ہوں, وہ مر جائے تو اچھی بات ہے. امام شافعی اپلائی کرتے ہیں فمن استر غیر باغ, اور ولا غادن کو اپلائی کہ وہ اللہ سے دشمنی کرنے والا بھی نہ ہو. یہ دیکھیں ہم جب سفر پہ چلے جاتے ہیں تو ہم 4 رکعت نماز کو کتنا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت, قصر کہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا احسان ہے, اگر ایک آدمی معصیت اور گناہ والے سفر کے لیے جا رہا ہے لاس ویگس, کہاں جا رہا ہے؟ کسینو جا رہا ہے لاس ویگس میں کوئی کھیل کھیلنے اور جوا کھیلنے, اور راستے میں نماز کا وقت آ گیا, اسی کے لیے رخصت ہے نہیں, کیونکہ اللہ کا احسان ہے. وہ اللہ کے احسان کا توڑا مستحق ہے, جا رہا ہے کسینو کھیل کھیلنے, حرام کرنے, اللہ سے دشمنی کرنے, اور وہ اللہ کے احسان سے فائدہ لے رہا ہے. اس نے نماز پڑھنی ہے, پوری کی پوری پڑھنی ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے سفر پہ جا رہا ہے, یہاں بھی کہ اگر ایک آدمی ایسا کام کر رہا ہے جو کام ہی آرام ہے اللہ سے دشمنی کا ہے, زنا کر رہا ہے اور بھوکا مر بھی رہا ہے, زنا کر رہا ہے اور بھوکا مر بھی, انسان کو قتل کر رہا ہے اور بھوکا مر بھی رہا ہے, اگر خنزیر کا گوشت یا کوئی مردار گوشت نہ کھائے تو ابھی مر رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسا مرے, بیڑا غرق ہو اس کو آپ 2 لقمے کھلا کر کسی اور انسان کے قتل کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں سبجیکٹ ٹو دیس 2 کنڈیشن فمن استر غیر باغ ولا غاد فلا اسم علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں بھائی آپ نے کہاں سے مسئلہ ڈال دیا, یہ بغاوت کا جو لفظ ہے that is not specific only for that kind of rebellion. بغاوت تو ایک لفظ ہے حد سے آگے بڑھ جانا, عداوت کا معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا, حد سے آگے بڑھ جانا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ in this context, in context of eating, اس کے اپنے مفہوم ہوں گے بغاوت اور عداوت کے. تو فرماتے ہیں کہ بغاوت اور عداوت کا مفہوم یہی ہے ایٹنگ کے اس مسئلے میں کہ ضرورت کے تحت آپ کسی چیز کو کھائیں گے ضرورت کے حد تک, اسی سے آپ آگے نہ جائیں گے. اگر ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے اور اسے مردار بیف مل گیا, کیا مردار بیف, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کے سیخ کباب بنانا چاہے, کہ ویسے بھی جائز قرار دیا گیا ہے, امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیخ کباب بنانا حرام ہے, اس نے تو معمولی سے آنچ اور تپش دے کر تاکہ صرف وہ کھا سکے اور وہ میرے تک پہنچ سکے, تو اگر یہ وہ کر رہا ہے تو وہ کام اس کے لیے جائز نہیں. فمن استر غیر باغن, غیر باغن کا معنی یہ کہ اس نے لذتیں نہیں لینی, انہوں نے ٹیسٹ نہیں لینا, اس نے تو صرف اپنے کو زندہ رکھنا ہے. ولا غادن, اور کھانا بھی اتنا ہے کہ وہ مرنے سے بچ جائے, یہ نہیں کہ یہاں تک اپنے کو پر کر دے. صحیح ہے, تو یہ اپلیکیبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ ان ائمہ کے قبروں کو منور بنا دے. لیکن لوگ جانتے نہیں, جہالت ایک بہت بڑی بیماری. جہالت کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں کو چھوڑ کے جا رہے تھے, دوڑ رہے تھے, بھاگ رہے تھے, تو کسی نے اس سے کہہ دیا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اس گاؤں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو مردوں کو زندہ کرنے والے اور مریض کو شفا دینے والے اور فلان اور فلان اور فلان اور فلان, آپ کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ اس نے کہا جہالت سے بھاگ رہا ہوں.
کس چیز سے بھاگ رہا ہوں؟ جہالت سے۔ اس نے کہا کہ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں میرے یہ معجزے کام آتے ہی نہیں۔ تو جہالت ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں یا کہتے ہیں جہالت کے اساس پر، اور پھر بدقسمتی سے ہمارا دعویٰ یہ کہ ہم جیسا جاننے والا کوئی ہے نہیں۔ جیسا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مذہب کے امام تھے، مذہب کے امام، ایک مجلس میں اس سے 40 سوالات پوچھے گئے۔ آج کا تو ماحول یہ بن گیا کہ میں اگر پوڈیم پر کھڑا ہوں اور سوال و جواب کا مرحلہ ہو جائے اور میں کسی سوال کے متعلق کہہ دوں کہ لیٹر آن آئی ول آنسر، تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب کی صحیح اپروچ ہے نہیں۔ یعنی وہ مجھ سے خامخواہ ایٹ دا مومنٹ کوئی بات اگلوانا چاہتے ہیں کہ ان کا بھی بیڑا غرق ہو اور میرا بھی بیڑا غرق ہو۔ آج کا ماحول یہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتوے دے رہے ہیں، 40 سوالات کیے گئے، صرف ایٹ دا مومنٹ اس نے 4 سوال کے جواب دے دیے اور 36 کے متعلق کہہ دیا کہ اجیب حکم غدا۔ I will do my job in this regard, I will deduce and I will deduct, then I will reply۔ پھر جو اب اس سے امام مالک کے مرتبے میں کوئی کمی آ گئی؟ وہ تو امام تھے اور امام رہے ہیں۔ He was an eminent jurist and he is until now۔ Plenty of people, lot of people they are following امام مالک رحمہ اللہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم۔ یہ بھی آنکھ کا علم اور نالج ہے۔ اگر آپ کسی ایشو کو نہیں جانتے اور آپ نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، نہیں، ہم نے تو کہنا ہے چاہے آخرت ہی تباہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم نے کہنا ہے کہ بس جی یہ فتویٰ ہے، لے لیں۔ اب یہ دیکھیے، فمن استر، جو محتاج ہو گیا، غیر باغن ولا غادن، غیر باغن اور نہ ہو بغاوت کرنے والا، ولا غادن اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، فلا اسم علیہ، نہیں ہے گناہ اس پر، ان اللہ غفور رحیم، تحقیق اللہ تعالی بخشش کرنے والے مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جو پیپل آف دا بک ہیں وہ بھی اس حکم کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی شریعت میں بھی یہ چیزیں ناجائز تھیں، ان کی شریعت میں بھی یہ چیزیں ناجائز تھی۔ وہ جو کفار کو تبکی دے رہے ہیں کہ نہیں اسے محمد نے اپنے تئیں کوئی حکم نکال دیا ہے، آسمانی دین میں یہ کوئی بات نہیں کہ یہ چیز مردار اور یہ چیز حرام اور یہ چیز اور یہ چیز حرام۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وہ بدبخت ہر ایک حکم کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس لیے؟ تاکہ انہیں کچھ چیز مل جائے۔ کمپرومائز آدمی کس حوالے سے کر رہا ہے؟ چند ڈالر چلا آدمی حقیقت کیوں نہیں بیان کرتا؟ اس لیے کہ حقیقت بیان کیا جائے۔ فار ایگزامپل، تو بھائی اظہر صاحب تو اس مزاج کے آدمی ہے جس کو میں کنڈیم کر رہا ہوں، تو کبھی کبھار مجھے $5 دے دیتا ہے، اس کا بیڑا غرق، $5 کا بیڑا غرق، کیونکہ انسانوں کا تو مزاج بھی یہی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن مولوی صاحب نے بیان کر دیا، بس آپ نے مولوی صاحب پر خیرات کے دروازے بھی بند کر دیے کہ نہیں جی مولوی صاحب کو سلام بھی نہیں کرنا، یہ خامخواہ بس لگے ہوئے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، تحقیق وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما ان احکام کو، انزل اللہ جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون بھی ثمنا قلیلا، ویشترون اور لے لیتے ہیں بھی ان چھپانے والے عمل پر، ثمنا قلیلا تھوڑے سے پیسے، کتنے دیں گے؟ تھوڑے سے پیسے، ملین بھی دے دیے تھوڑے سے، اور بلین بھی دے دیے تھوڑے سے، اور ساری دنیا دے دی، تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو تھوڑے سے۔ ان الذین، تحقیق وہ لوگ، یکتمون جو چھپا دیتے ہیں، ما انزل اللہ وہ جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون اور لیتے ہیں بھی اس چھپانے والے عمل پر، ثمنا قلیلا تھوڑے سے عوض اور تھوڑے سے پیسے، اولئک یہی لوگ، ما یاکلون فی بطونہم یہ نہیں ڈالتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، یہ اپنے پیٹ میں کیا ڈالتے ہیں؟ آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اور بات نہیں کرے گا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ، یوم القیامت قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور ان کی روح کو پاک نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ان کی روح کو پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے پینفل، نہیں یہ عظیم نہیں ہے، علیم دردناک، پینفل۔ اولئک یہی لوگ، ما یاکلون نہیں ڈالتے، فی بطونہم اپنے پیٹ میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ اور بات نہیں کریں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور ان کی تطہیر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ نکل گیا اور آپ یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ باقلانی نے اور علامہ میبزی نے اپنی کتابوں کے آخر میں یہ باب اور یہ چیپٹر لکھ لیا ہے، علم کلام کے آخر میں یہ چیپٹر لکھ لیا ہے کہ انسان عبارت ہے دو چیزوں سے، ایک ہی اس کی باڈی اور ایک ہی اس کی روح۔ اب جو باڈی ہے دیٹ از میٹر اینڈ میٹیریل، اور جو اس کی روح ہے دیٹ از اسپرچول اینڈ لائٹ، دیٹ از لائٹ اینڈ اسپرچول وچ از ٹرانسپیرنٹ، وچ از
transparent, while your material body or physical structure that is a dirty one. یہ تو ایک گند ہے. اگر وہ لائٹ ابھی اس سے نکل جائے تو now the maggot will get through it. ابھی آپ کو دیمک لگ جائیں گے اور ابھی آپ کو میں انتفاق و تفسخ آ جائے گا اور پھر سارے لوگ وہ نہ. تو اب یہ تو ڈارٹ ہے, یہ باڈی کیا ہے؟ ڈارٹ ہے. اور وہ روح وہ تو لائٹ ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے آدمی زمین پر پڑا رہے لیکن روح اس کے اندر ہو تو کوئی دیمک نہیں لگے گا اسے. یہ دیمک لگتا ہے, یہ روح ہے جو اسے کنٹرول رکھتا ہے دیمک کے کھانے سے. صحیح ہے. اس کے بدن سے کوئی بو نہیں شروع ہوگی, اس کے بدن سے کوئی بو نہیں آئے گی جو مرے ہوئے انسان یا حیوان کے بدن سے آتی ہے. اچھا, اب وہ جو روح ہے وہ ہے لائٹ اور ٹرانسپیرنٹ, صاف و شفاف. اور مادہ اور مادی بدن یہ ہے ڈارٹ, اور اس میں کدورت ہے, ظلمانیت ہے, اندھیرا پن ہے. صحیح. لیکن وہ روح جو بالکل انلائٹن ہے یا لائٹ ہے, وہ جب اس مادی قالب میں داخل ہو جاتا ہے تو مادی کدورتوں اور آلائشوں سے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے, اس پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے. کیا لگ جاتا ہے؟ جب آپ نے صرف مادی تقاضے پورے کرنے اور روحانی تقاضوں کو پس پش ڈالنا ہے. جس طرح آج ہم ہیں مادی تقاضے پورے کر رہے ہیں, روحانی تھوڑے پورے کر رہے ہیں. اگر آپ روحانی تقاضے آگے رکھیں اور مادی ان کے پیچھے رکھیں تو پھر روح ول بی ٹرانسپیرنٹ فار ایور. لیکن اگر آپ نے مادی تقاضے آگے کر دیے اور روحانی تقاضے وہ پیچھے کر دیے تو ناؤ یور روح ول بی رسٹڈ. اب اسے زنگ لگ جائے گا. اب ایک ہے عقیدے کا زنگ, گندا عقیدے کا, اور ایک ہے عمل کا زنگ. گندا عقیدے اور فاسد عقیدے کا زنگ جس طرح کفر و شرک کا ہوتا ہے. کس کا؟ کفر. وہ ایسا رسٹ ہے اور ایسا زنگ ہے کہ اس کی تطہیر اور تزکیہ اور پیوریفیکیشن کا کوئی امکان ہے نہیں. وہ زنگ اسی روح سے اترے گا نہیں, وہ زنگ اسی روح سے اترے گا. لیکن جہاں تک اعمال کے زنگ کا تعلق ہے, جس طرح تھوڑا زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو تو آدمی اس پہ کوئی مٹی مل لیتا ہے, یا کوئی کیروسین آئل اس پر لگا دیتا ہے, کوئی پیٹرول اور گیسولین سے اسے صاف کر دیتا ہے, یا پھر ریگمال لگا دیتا ہے, یا اگر زیادہ ہو تو لوہار کی بٹی میں داخل کر کے 2-3 ہتھوڑے اسے مار دیتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے. اور جب صاف ہو جاتا ہے تو وہ لوہا پھر استعمال میں آ جاتا ہے, قیمتی بن جاتا ہے. لیکن جو لوہا مکمل طور پر رسٹڈ ہو, اگر آپ لوہار کو دیں بھی اور وہ بٹی میں ڈال بھی دیں تو جیسے ہی وہ باہر نکالے گا وہ بالکل چنی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ چلنی ہو جائے گا. تو لوہار اسے ابدالآباد کے لیے بٹی میں چھوڑ ہی دیتا ہے. اور یہاں سے دین کلیئر ہو گیا کہ کافر مشرک ابدالآباد کے لیے فار ایور وہ دوزخ میں کیوں رہے گا, کیونکہ اس کا جو وہ روح ہے وہ اتنا رسٹڈ ہو چکا ہے کہ وہ ناقابل اصلاح ہے. اور جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے, چاہے گناہ جتنے سارے بھی ہوں, لیکن اس کا رسٹ وہ ہے جو دوزخ کی آگ سے اترتا رہتا ہے. تو جب اترے گا تو اللہ کریم نے اسے نہر الحیوان, ایک نہر ہے حدیث میں آیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہر الحیات, زندگی والا نہر یا زندگی والا اوشن, تو اسی میں ایک غوطہ دلا کر یہ بالکل چمکیلا ہو جائے گا اور رائٹ اوے دین ہی ول گو ٹو دا پیراڈائز. تو یہی بات ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو الہی احکام کو چھپاتے ہیں دنیاوی اغراض کے لیے, وہ تو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. اور کافر کو میں نے دوزخ کی آگ سے پیوریفائی نہیں کرنا, اس کی تطہیر نہیں کرانی. ولہم عذاب علیم, دے ول بی دیئر فار ایور. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, اشتروا الضلالۃ, جنہوں نے خرید لیا ہے الضلالۃ, گمراہی کو, بالہدی, ہدایت کے بدلے. ہدایت کو نہیں لیا, کس چیز کو لے لیا؟ گمراہی کو. والعذاب, اور انہوں نے خرید لیا ہے عذاب, بالمغفرہ, بخشش کے بدلے. بخشش کو نہیں لیا, کس چیز کو لیا؟ عذاب کو. اب یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں صیغۃ التعجب. کیا؟ صیغۃ التعجب. میر اللہ کریم فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار, فما تعجب ہے ان لوگوں پر کہ ان لوگوں کو دوزخ کے آگ پر کس چیز نے صابر بنا دیا ہے. تعجب ہے ان کے عقل پر. جسٹ امیزنگ, جسٹ امیزنگ. Why they have chosen عذاب النار instead of مغفرہ of اللہ سبحانہ وتعالی. فما اصبرهم, تعجب ہے کس چیز نے انہیں صابر بنا دیا ہے علی النار, دوزخ والے آگ پر. یہ دوزخ والے آگ پر کیوں صبر کر قانے ہو چکے ہیں؟ دوزخ والے آگ پر قانے ہو چکے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کتاب کو بالحق, سچا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, اور وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب والے احکام میں, لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, وہ لوگ ہیں فی شقاقٍ, عناد میں, بعید, بڑے گہرے عناد میں ہے, وہ زد کر رہے ہیں. کیا؟ وہ ایگو کے لیے لڑ رہے ہیں. لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, وہ بہت بڑے دشمنی میں پنسے ہوئے ہیں, زد میں اور ہٹ درمی میں پنسے ہوئے ہیں, تو ان کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, ایک بار یہ حکم پہلے بھی گزر گیا تھا, یاد ہے آپ کو؟
حکم پہلے گزر گیا تھا پہلے والے پارے میں، وہ آیت نکالیں کہ اللہ کریم ذہن بنا رہا تھا، میں نے وہاں منشن کر دیا تھا کہ اللہ کریم ذہن بنا رہا ہے کہ لیٹر آن حکم آئے گا کس چیز کا؟ تحویل قبلہ کا. تو وہاں کہہ دیا تھا کہ بھائی وللہ المشرق والمغرب، ہاں یہی ہے وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، آیت نمبر 115، آیت نمبر 115 دیکھ لیا. تو وہاں تو ذہن بنا رہا تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے. دین کے مفہوم کو سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی دین نہیں کہ ہمارا چہرہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو. دین یہ ہے کہ اللہ کس طرف کہہ رہا ہے، دین یہ ہے کہ اللہ کس طرف کہہ رہا ہے. یہ دین نہیں کہ چہرہ اس طرف ہو یا اس طرف. جب یہ ذہن بن جائے کہ بھائی دین یہ کہ اللہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، تو پھر اگر آج آپ کو حکم یہ ملا کہ اس طرف منہ کریں اور کل یہ حکم ملا کہ اس طرف منہ کریں اور آن دا سیم ڈے عصر میں یہ حکم ملا کہ اس طرف منہ کریں، تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ آپ دین کے مفہوم کو سمجھ چکے ہیں کہ دین عبارت ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کہاں منہ کریں. صحیح ہے، ذہن میں بات آ گئی. تو وہاں تو ذہن سازی کی، پھر حکم دے دیا کہ بھائی اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں. کیا کریں؟ بیت اللہ کی طرف منہ کریں. اب یہاں پہ اسی مسئلے کو پھر ذکر کر رہا ہے، پھر ذکر کر رہا ہے کہ بھائی میں نے تو نیکی کا مفہوم آپ کو بتا دیا تھا کہ نیکی کسی جانب منہ کرنا نہیں، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. تو وہ بات ریپیٹڈلی کر رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر نہیں ہے نیکی یہ بات ان تولوا کہ گمائیں آپ لوگ وجوہکم اپنے چہروں کے قبل المشرق مشرق کی جانب اول مغرب یا مغرب کی جانب، ولکن البر لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ جو ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ پر. اور ایمان نام کس چیز کا ہے کہ اللہ نے کہا اس طرف تو اس طرف، اللہ نے کہا اس طرف تو پھر اس طرف. ولکن البر لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، نیکی ہے اس آدمی یا اس شخص کی آمن باللہ جس نے ایمان رکھا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور انبیاء پر، وآت المال علی. اب یہ عقیدے کی بات ہے، یہ آگے والی بات کیا ہے؟ عقیدے کی. وآت المال یہ عمل والی بات ہے کہ نیکی یہ ہے یا عقیدے سے اس کا تعلق ہوگا یا عمل سے اس کا تعلق ہوگا. تو عقیدے کے باب میں یہ نیکیاں ہیں کہ ایمان رکھے اللہ پر، روز آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب پر، انبیاء پر. اور عمل کے باب میں وآت المال علی حبہ اور دیتا رہے المال پیسے اور ڈالر علی حبہ اللہ کی محبت پر. کس کو دیتے رہیں؟ ذوی القربہ، ذوی القربہ رشتہ داروں کو. وآت المال اور دیا کرے مال کو علی حبہ اللہ کے محبت کے حوالے سے. میں اپنے باپ کو دیتا ہوں کس لیے؟ اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے حکم کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کریں. میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں، اپنے چچا کو دیتا ہوں، چچا زاد کو دیتا ہوں، فار ریلیٹو کو دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کریم نے صلہ رحمی کا حکم دے دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے تعلقات ٹھیک ٹھاک استوار رکھنے ہیں. تو وآت المال اور جو دیا کرتا ہے المال مال ذوی القربى علی حبہ اللہ کے محبت پر، فار دی سیک آف اللہ اینڈ بیکاز ہی لوز اللہ سبحانہ وتعالی، وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ کا جو حکم ہے اسے فالو کرتا ہے. اور من جملہ ان احکام کے حکم ہے رشتہ داروں کو دیا کریں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کا ذی رحم محرم ہو، کیا ذی رحم محرم، ذی رحم محرم کا معنی یہ ہے کہ ڈی این اے کا ٹیسٹ اگر کروایا جائے، ڈی این اے کا ٹیسٹ تو آپ کا بلڈ اسی کے بلڈ سے کسی ایک صورت میں ملتا جلتا ہے. آپ کا ماموں ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا چچا زار ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بانجا ہے، یہ سلسلے چل پڑتے ہیں، ڈی این اے میں کہیں ملتے ہوں گے. صحیح، اس کو کہتے ہیں ذو رحم. کیا کہتے ہیں؟ ذو رحم، کہ کسی جگہ آپ کا اور اس کا وومب مشترک ہو گیا تھا. کیا آپ کا اور اس کا وومب مشترک ہو گیا تھا، یا آپ کا باپ اور اس کا باپ دونوں آپس میں بھائی تھے، ایک وومب سے نکل آئے، یا آپ کا دادا اور اس کا دادا وہ آپس میں بھائی تھے، دونوں ایک وومب سے نکل آئے. صحیح ہے، تو اسے کہتے ہیں ذی رحم. اور محرم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ شریعت میں نکاح کرنا ناجائز ہو، جس کے ساتھ شریعت میں نکاح. تو یہ دو صفتیں جن میں موجود ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ غریب ہیں، انہیں روزگار مل نہیں رہا اور آپ کا بس چلتا ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ ان کی کفالت کرتے رہیں گے. And if you will not do, then he has the right to go to a court of Islamic law and to sue you. حنیف آ گیا
اس کا معنی یہ کہ گھنٹی اس چیز کی کہ ٹائم ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا. بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم. آیت نمبر 177. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نہیں ہے یہ نیکی کہ آپ گھمائیں پھرائیں اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب. کسی جہت کو چہرہ گھمانا پھرانا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں. نیکی از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپون دی آرڈرز آف اللہ سبحانہ و تعالی. کسی جانب چہرہ گھمانا پھرانا تو تب ہوگا جب سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف اللہ سبحانہ و تعالی. اب وہ لوگ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر شمال کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ نیکی تھی اس لیے کہ اللہ کا آرڈر وہی تھا. جب اللہ نے کہہ دیا وہ جنوب کی طرف منہ گھمانے لگے کیونکہ اللہ کا حکم وہی تھا. اگر اس کے بعد آدمی پھر بھی وہاں مدینہ میں کھڑے ہو کر شمال کی جانب منہ کرے تو یہ نیکی ہوگی یا گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا. تو فرمایا کہ لیس البر نہیں ہے یہ نیکی ان تولوا وجوہکم کہ گھمائیں پھرائیں آپ وجوہکم اپنے چہرے قبل المشرقی مشرق کی جانب والمغربی اور مغرب کی جانب. ولکن البر من آمن باللہ لیکن نیکی یہ ہے ولیکن البر لیکن نیکی تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور روز آخرت پر والملائکتی فرشتوں پر والکتاب اور کتاب پر والنبیین انبیاء پر. یہ ہے عقائد کا مسئلہ. وآت المال اور دیتا رہے مال علی حبہ اللہ کے محبت پر. کس کے؟ اللہ کے محبت پر. یعنی وہ اگر کسی غریب کو دے رہا ہے تو کس لیے دے رہا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے. کسی مسافر کو سپورٹ کر رہا ہے اللہ نے حکم دے دیا ہے. جی کسی رشتہ دار کو سپورٹ کر رہا ہے اللہ نے حکم دے دیا ہے. وآت المال اور دیا کریں مال علی حبہ محبت اللہ تعالیٰ کے محبت کے ساتھ ذوی القربى رشتہ داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو پور اینڈ نیڈی وابن السبیل اور مسافر کو والسائلین اور گداگروں کو سوال کرنے والے گداگروں کو وفی الرقاب اور اسیروں کو قیدیوں کو فی الرقاب. ہاں اب یہ فی الرقاب کا مسئلہ جو ہے اصلاً تو اس کا اطلاق ہوتا تھا غلاموں پر. کس پر؟ غلاموں پر اور کنیزوں پر. وہاں پہ حکم یہ تھا کہ آپ غلاموں کو زیادہ سے زیادہ آزاد کرتے جائیں، کنیزوں کو زیادہ سے زیادہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا فقط اعتق رقبتہ عن النار، اس نے اپنے بدن کو اللہ کے عذاب سے چھڑا دیا. اس نے غلام کو آزاد کر دیا، کنیز کو آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے آزاد کر دیا. ترغیب دے رہا تھا، پرسویٹ کر رہا تھا، انسسٹ کر رہا تھا کس چیز پر؟ کہ غلاموں کو اور کنیزوں کو آزاد کیا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ غلام تو قیمتاً ملتے تھے. کیسے ملتے تھے؟ قیمتاً ملتے تھے. تو مفت میں کوئی چھڑانے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، بہت کم ہی لوگ تیار ہوتے. صحیح. تو کبھی کبھار کوئی آدمی اپنے غلام سے کہہ دیتا کہ اگر آپ مجھے 50,000 روپے دے دیں تو میں آپ کو آزاد کر جاؤں گا. اب وہ 50,000 کماتا رہے گا 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 اور پھر اپنے مالک کو دے گا. تو شریعت اسلامیہ نے ان کو زکوٰۃ کا مصرف بنا دیا کہ زکوٰۃ کا مال اسے دے کر اس کے گردن کو چھڑا دے غلامی سے. تو پھر رقاب کا اصل اطلاق تو اسی پر ہوتا ہے. لیکن ہر وہ آدمی جو کسی کے مالی حق میں جکڑا ہوا ہے، کسی کے مالی حق میں جکڑا ہوا ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے یا صدقے کے پیسے دے تاکہ وہ مالی جکڑ سے آزاد ہو جائے. بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی؟ وابن السبیل والسائلین سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور قیدیوں کو اسیروں کو یا کسی کے حق میں جکڑے ہوئے آدمی کو وقام الصلاۃ اور قائم کیا اس آدمی نے نماز وآت الزکاۃ اور دیا ہو زکات. تو دیکھیے وآت الزکاۃ یہاں زکات کا ذکر اور پہلے کہا وآت المال علی حبہ. زکات کو سپریٹ ذکر کر دیا، آت المال کو سپریٹ. اٹ مینز کہ زکات کے علاوہ بھی مسلمان کے اوپر مال میں بہت سارے حقوق ہیں. ایک زکات سے اس کی جان نہیں چھوٹتی، زکات کے علاوہ اس کے ذمہ بہت سارے کام ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، کہ مسلمان کے مال میں زکات اور صدقات واجبہ کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں. کوئی حیوان مر رہا ہے اس کو کھلانا پلانا،
اس کا علاج کروانا یہ آپ کے اوپر حق ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، آپ کا بس چلتا ہے اسی حیوان کو اٹھا کر کسی اسپتال میں لے چلیں تاکہ اس کا علاج معالجہ ہو جائے۔ کوئی آدمی مر رہا ہے، اس کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، اسے سپورٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے سپورٹ کر دیں، اس کی ٹریٹمنٹ کا انتظام کر دیں، اس کے دوائی کا انتظام کر دیں۔ کوئی بھوکا مر رہا ہے، اس کو وہ ہے، کسی کا بچہ وہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتا، یہاں کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی، وہاں بچے یہ گاڑیوں کے نیچے جو پڑے رہتے ہیں، کیوں پڑے رہتے ہیں وہاں؟ میں نے تو وہاں گاڑی ہی اس حوالے سے ختم کر دی تھی کیونکہ مجھ سے یہ کام نہیں دیکھا جاتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس یہ کرائے کہ گاڑیوں پہ سوار ہوتے جائیں گے۔ میں وہ رکشا جاتا تو میں کہتا یار یہ کیا مصیبت، اب میرا بچہ ہے وہ تو اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ تو پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کتاب پڑھ رہا ہے، زیادہ نہیں تو 8-10 جماعتیں پڑھ لے گا، یہ بھی کسی کا بچہ ہے، اور یہ دن بھر یہ گرم زمین پر لیٹا رہتا ہے گاڑی کے نیچے، چہرہ کالا، ہاتھ کالے، اللہ رحم فرمائے، کپڑے ایسے کہ اللہ رحم فرمائے، اور پھر رات وہ گھر جاتے ہوئے اس کا مالک اسے 10 روپے دے دیتا ہے۔ کتنے 10 روپے؟ مالک کتنا کما رہا ہے؟ بہت سارا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آت المالا 77 ہاں، وآت المالا اور دیا ہو مال علی حبی اللہ کے محبت کے ساتھ، ذوی القربا رشتہ داروں کو۔ اب رشتہ دار کا حق آپ کے مال میں واجب ہے، اس کے ضروریات پورے کرنا آپ کے مال میں یہ واجب ہے۔ کب؟ جبکہ اسے روزگار مل بھی نہ رہا ہو اور وہ بھوکا مر رہا ہو، تو آپ کا وہ رشتہ دار جس کے ساتھ آپ کا بلڈ اور ڈی این اے کی شراکت بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا نکاح بھی نہیں ہوتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی فیڈنگ کرنا، اس کی ضروریات پوری کرنا اگر آپ کا بس چلتا ہے تو واجب ہے آپ کے اوپر، صحیح؟ اور اگر آپ اپنے تئیں نہیں پورا کر رہا تو ہی ہیز دا رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ آف لا اینڈ ٹو سو یو، کہ وہاں میں اس کا بس چلتا ہے، وہاں میں کیا بس چلتا ہے، وہ میرا ذو رحم محرم ہے۔ میرا کیا ہے؟ ذو رحم محرم مینز میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح تو نہیں ہو سکتا، صحیح؟ ذو رحم محرم ہے تو اسی کا یہ حق بنتا ہے، صحیح ہے؟ یا بھائی کا حق بنتا ہے کہ وہ بہن کو سو کرے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، کہ بس اتنا مال ہے اور میں بھوکا مر رہا ہوں۔ اچھا بھائی آپ کوئی کام نہیں کر رہے، بھائی کام دے رہے تو میں کروں گا، میں تو در کی ٹوکریں کھا کر، میں نے ایک بار اسمبلی میں کہہ دیا، اسمبلی میں نے کہا کہ سندھ کے نوجوان ووٹ ڈاکے کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے بی اے کی ڈگریاں اٹھائی ہے، ایم ایس سی کی ڈگری اٹھائی ہیں، انہیں روزگار مل نہیں رہا تو کیا کریں؟ تو سب سے آسان کام یہی ہے کہ وہاں ہائی وے پر بندوق اٹھائیں، اور بندوق کیا اٹھائیں بھائی؟ وہاں ٹرک والوں نے کیا سندھیوں سے لڑنا ہے، وہ کہتے ہیں دے دے، وہ کہتے ہیں لے لے، ادروائز وہ مر جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ روزگار دے دیں، بہت ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جتنی ساری مصیبتیں ہیں یہ ہو جاتی ہیں بے روزگاری اور بھوک کی وجہ سے۔ وہ کی قرآن کریم نے 3 جگہوں پر 2 چیزوں کو نتی کر کے، جوع اور خوف، کہ جہاں پہ بھوک ہوگا وہاں بدامنی ہوگی، جہاں بھوک ہوگا ہاں وہاں بدامنی ہوگی، جہاں پہ انجسٹس ہوگا وہاں پہ بدامنی ہوگی، انجسٹس، کیونکہ آپ کبھی ظلم کے اساس پر امن نہیں قائم کر سکتے، ظلم کے اساس پر کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا، امن عدل کے اساس پہ، امن عدل کا بچہ ہے، یہ کبھی ظلم کا بچہ ہو نہیں سکتا، صحیح ہے؟ گدھا کبھی بچڑا نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے کوئی گدھی وہ بچڑا دے سکتا ہے؟ اور اگر کوئی آدمی کہے کہ گدھی بچڑا دے دے وہ پاگل ہے، تو اگر کوئی کہے کہ میں ظلم کرتا رہوں گا اور امن آ جائے، از ٹوٹلی رانگ، از اے اسٹوپڈ ون، وہ بیوقوف ہے۔ آپ عدل کرو گے امن ہوگا، عدل نہیں کر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کہ ایک آدمی، وہ ہمارے پشتوں میں ایک شاعر کا کلام ہے کہ چاہے خوخی گنے چکو جامع وا گندما اور سوک پک فن پورے حیران پتختو پراتری، کہ کوئی تو یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ آج میں نے کون سا جوڑا پہننا ہے، کون سے جوڑے میں اچھا لگوں گا، کون سے سوٹ پہ اچھا لگوں گا، اور بہت سارے ایسے مردے ہیں کہ انہیں کفن نہیں مل رہا۔ تو جس معاشرے میں یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں وہاں امن قیامت تک قائم نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کے زمانے میں امن کیوں تھا؟ ابو بکر کے زمانے میں امن کیوں تھا؟ عمر کے زمانے میں امن کیوں تھا؟ عثمان و علی کے زمانے میں امن کیوں تھا؟ سوشل جسٹس تھی وہاں، جہاں سوشل جسٹس ہوگا وہاں پہ امن، جہاں سوشل جسٹس نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی امن ہوگا ہی نہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کیا ہو نماز کو، وَآتَ الزَّكَاةَ اور دیا ہو زکوٰۃ کو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور وہ لوگ جو وفا کر رہے ہیں
بعہدہم اپنے وعدے کی، اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں، اذا عاہدوا جب بھی وعدہ کرے اور جس کسی کے ساتھ بھی وعدہ کرے. اذا عاہدوا 177. میں آئندہ کے لیے کبھی یہ حوالہ نہیں دوں گا کسی کو بھی کہ فلاں آیا، کیونکہ یو آر اسٹوڈنٹ، یو آر ناٹ سٹنگ ہیئر اونلی فار ثواب. سو اے اسٹوڈنٹ مسٹ کیپ ان مائنڈ ویئر وی ور یسٹرڈے. اور آج تمام کو میں نے بتا دیا، عوامق کو بھی میں نے بتا دیا کہ 177، ہلمندی کو بھی میں نے بتا دیا 177، اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ 177. دیٹ از ناٹ مائی ڈیوٹی، دیٹس یور ڈیوٹی. والموفون بعہدہم اور وہ جو وفا کر رہے ہیں بعہدہم اپنے وعدے پر، اذا عاہدوا جب بھی وہ وعدہ کر جاتے ہیں، کسی سے بھی وعدہ کر جاتے ہیں. اب ہم اللہ کے ساتھ بہت سارے وعدے کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول، دیٹ از این ایگریمنٹ ود اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن ہم اس ایگریمنٹ کا کیا حشر کر رہے ہیں؟ قدم قدم پر حکم کو پامال کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے ایڈمٹ کر دیا ہے کہ فالو کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کہ ہم فالو کریں گے. تو والموفون بعہدہم اور وہ جو وفا کر رہے ہیں بعہدہم اپنے ہاتھ پر، اذا عاہدوا جب بھی وہ وعدہ کر جاتے ہیں، والصابرین فی الباساء والضراء، والصابرین فی الباساء، اور میں تعریف کر رہا ہوں الصابرین، اسے ہم لغوی نحوی اعتبار سے کہتے ہیں منصوب. کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ ایک گرامر کی اصطلاح ہے، گرامر کی اصطلاح ہے کہ یہاں پہ ایک ورب، یہاں پہ ہڈن ایک ورب ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ ہڈن ورب ہے. وہ ہڈن ورب ہے اعنی، اعنی الف عین نون یہ اعنی الصابرین فی الباساء. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ساری صفتیں کن لوگوں میں ہوں گی؟ اعنی الصابرین فی الباساء، میری مراد وہ لوگ ہیں جو صبر و استقامت کے پیکر ہیں، فی الباساء جو صبر و استقامت کے پیکر ہیں، فی الباساء والضراء. باسا، باسا وہ تکلیف ہے جو اکنامکس کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اکنامیکل تکلیف، اقتصادی مشکل، جو اقتصادی مشکل میں بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. والضراء اور جو بدنی مشکل میں بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں دو ہی چیزوں میں، یا بدنی تکلیف آ جائے تو اوسان خطا، اقتصادی مشکلات میں پھنس جائے تو اوسان خطا، یہ دو چیزیں. تو اللہ کریم نے فرمائی یہ پہلی والی صفتیں جو ہیں، پہلی والی صفتیں، ان سے مراد میرے وہ لوگ مراد ہیں جو صبر و استقامت کے مجسمے بنے ہوتے ہیں. کہاں؟ جب مالی مشکلات میں پھنس جائیں، دیٹ از اوکے. یہ تو دنیا کے حالات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المال غادن ورائح، یہ مال جو ہے اس پہ نازاں نہیں ہونا چاہیے. یہ تو صبح آ جاتا ہے شام کو چلا جاتا ہے کہ بھائی فلاں وہ بینکرپٹ ہو گیا، انسالوینٹ ہو گیا، مفلس اور دیوالیہ ہو گیا. کل کے تو پتہ نہیں کتنی ساری گاڑیاں تھی اور کیا تھے، پلازے تھے اور سٹور تھے اور کاروبار تھا، اور صبح بھائی رات کورٹ نے فیصلہ دے دیا اس کے خلاف، سب کچھ سیز کر دیا اور انسالوینٹ ہو گیا. لیکن اگر اس کے صبر و استقامت میں کوئی فرق نہ آئے، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہیں عظیمت والے لوگ. یہ ایک دوسری جگہ سورہ لقمان کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا تو فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کھڑا کیجیے، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، لوگوں کو ساتھ نیکی کے کام میں ملائیے، ونہی عن المنکر، اور لوگوں کو رکوائیے برائیوں کے کام سے، واصبر علی ما اصابک، جو بھی آپ کو صبر تکلیف ملے یا جو بھی ڈیزاسٹر آئے تو واصبر، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے. ان ذالک من عزم الامور، یہ مردانگی کے کام ہے، مردانگی کے کام یہ ہیں، آدمی اسی سے پہچانا جاتا ہے. لیکن ہمارے تو اوسان خطا ہو جاتی، تھوڑی تکلیف آ کے خدا نہ خواستہ بھی گاڑی نے ایکسیڈنٹ کر دی، بس مسئلہ ختم. کیونکہ وہ کہتے ہیں ٹوٹل سرمایہ یہی ایک گاڑی تھی، بس وہ گاڑی بھی ختم. بھائی نہیں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں. یہ گاڑی بھی اللہ کی تھی، یہ تکلیف بھی اللہ کی جانب سے آ گئی. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے دے. ہاں فوراً پیر کے مزار پر کسی قبر پر پہنچ جاتا ہے، کسی قبر پر پہنچ جاتا ہے. وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بدبخت آدمی ایک قبر پر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی مرغا تھا، وہ چکن لے آیا تھا صحیح، اور وہ مرغے کو دے مار رہا تھا اس پر قبر پر کہ بابا ککڑ لے تو بچہ دے، ککڑ لے تو بچہ دے. والصابرین فی الباساء، اور وہ لوگ جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، فی الباساء اکنامکل ڈیزاسٹر میں، والضراء اور بدنی تکلیف میں، وحین الباس اور وہ جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں حین الباس. باس، باس کا معنی ہے فائٹ، بیٹل فیلڈ. باس
جب اللہ کے لیے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہاں بھی صبر و استقامت کے مجسمے بنے ہوتے ہیں، ان پر کوئی مصیبت نہیں آتی، بس لڑتے رہتے ہیں کہ زندہ رہے تو غازی اور مر گئے تو شہید۔ وحین الباس، اور فائٹ کے وقت میں بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اولئکا، یہی لوگ وہ لوگ ہیں، صدقو، جو سچ بول چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ لوگ سچ بول چکے ہیں، باقی لوگ کچھ گڑبڑ کر چکے ہیں اس کلمے کے کہنے میں، کیونکہ یہ چیزیں کر نہیں رہے، یہ چیزیں کر، یہ صفات اور یہ کوالٹیز ان کے اندر ہے نہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں کیسے کہوں کہ انہوں نے سچ کہہ دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جن کی صفات میں نے بیان کرے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچ بول چکے ہیں۔ ہاں، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، صدقوا، جو سچ بول چکے ہیں، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، هم المتقون، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے، یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعدل بالعدل، اس کو ہم کہتے ہیں امر انتظامی، کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹ اور سوسائٹی کا امر انتظامی، کہ آپ سوسائٹی میں، اسٹیٹ میں امن و امان بحال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے قاتل سے قصاص لینا ہوگا، اگر آپ نے قاتل کو چھوٹ دی تو there will be no any امن and peace at all۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر، القصاص فی القتلى، قصاص، القصاص، قصاص کا اصل معنی قص اثرہ، یہ عربی میں ایک جملہ ہے، قص اثرہ، ایک آدمی کے فٹ سائنس پر آپ فٹ رکھتے ہوئے جب جاتے رہیں گے تو عرب کہتے ہیں کہ قص اثرہ، اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے چلا گیا، اس کے قصاص کو قصاص کیوں کہا گیا؟ کہ قاتل کے پاؤں پہ پاؤں رکھے لوگ چلے گئے، یا حاکم چلا گیا، حاکم اسی کے قدم، جو راستہ اس نے اختیار کیا تھا حاکم نے بھی وہی راستہ اختیار کر دیا، وہ کوئی نئی چیز نہیں لایا۔ حکمران یا قاضی، اس نے جو قصاص کا حکم دیا اس نے کوئی نئی چیز نہیں لائی، جو کچھ وہ کر چکا تھا اسی نے اس کو فالو کر دیا۔ تو اگر وہ اس کے فیصلے کو کنڈیم کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ اپنے آپ کو کنڈیم کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کر دیا تھا۔ قاضی مجھے قتل کروا رہا ہے، ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، یہی کام میں نے کیا تھا، میں نے بھی ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ تو قصاص کو قصاص کہتے ہیں، قصاص کو قصاص، کہ اس میں فالو کیا جاتا ہے اس کردار کو جو کردار قاتل کا تھا، قاتل کے کردار کو فالو کیا جاتا ہے۔ قاتل کا کردار کیا تھا؟ آدمی کو قتل کر دیا تھا، اب کورٹ اس کو فالو کر رہا ہے، اسی قاتل کو فالو کر رہا ہے۔ پریسیڈنس اسی قاتل کا اپنا عمل ہے، یہ صرف پریسیڈنس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ ابھی بات ذہن میں آ رہی؟ یو نو پریسیڈنس؟ نو نو، whenever a court will give its decree regarding an issue, maybe the high court or the supreme court, because the precedence is to be laid down by the high court and the supreme court, not by the session court۔ اچھا، اب اس کا لا میرا چونکہ وہ فیلڈ تھا، اس کا ایک لا جرنل ماہانہ نکلتا ہے ہر ایک ہائی کورٹ کا، پشاور ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا، کراچی ہائی کورٹ کا اور کوئٹہ ہائی کورٹ کا، مینز بلوچستان اور سندھ اور پنجاب اور NWFP، تمام ہائی کورٹوں کا لا جرنل نکلتا ہے۔ اس طرح سپریم کورٹ کا بھی ماہانہ نکل جاتا ہے کہ کتنے فیصلے اس مہینے کیے گئے، تو جو فیصلے فائنل ہو جاتے ہیں فرام دا ویری بگننگ کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا، تو وہاں سے وہ تمام سٹیٹمنٹس، ٹیسٹمونیلز، شواہد، ایگزامینیشن، کراس ایگزامینیشن، اپیل، وکیل کا جرا، وکیل کا بیان، وکیل کے آرگومنٹس، یہ تمام اس میں لکھ کے جاتے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ جو جج کر جاتے ہیں، جج جو فیصلہ وہ اس میں لکھے جاتے ہیں اور وہ لا بن جاتا ہے ملک کے لیے، صحیح ہے۔ تو سیشن کورٹ میں جب کوئی وکیل بات کرتا ہے اور اپنے لیے کوئی سپورٹ پیدا کرتا ہے تو رائٹ اوے وہ لا جرنل کو کال کر وہ سیشن جج کے سامنے کہہ رہتا ہے کہ یہ میرا جو کیس ہے دیٹ از سملر ٹو دا کیس نیملی سو اینڈ سو ورسس سو اینڈ سو، اینڈ ان دس کیس the respectable judge Mr. Abdurrahman Khan or something like that, he has given his remarks، اس نے یہ کہہ دیا ہے۔ اب سیشن جج وہ اسے سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا۔ اب دوسرا وکیل جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے لیے ہائی کورٹ یا سپریم کسی دوسرے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی کوئی اتھارٹی نکال لاتا ہے، ہاں وہ کسی کی وہ نکال لاتا ہے کہ بھائی in that very decision the judge has said so and so،
نہیں، وہ کوٹ کرتا ہے جج کو، وکیل کو نہیں کوٹ کرتا. وکیل چاہے کتنے بڑا کیوں نہ ہو، ہی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گیو ڈگری. ہی کین اونلی ڈسکس اینڈ کین ٹاک. وہ آرگیو کر سکتا ہے تو وہ کوٹ کر دیتا ہے کہ جی وہاں پہ. البتہ اگر کسی وکیل کے کسی آرگومنٹ کو جج نے اپروو کر دیا ہو وربلی، تو پھر وہ کوٹ کرتا ہے کہ جی مسٹر سو اینڈ سو, the learned counsel of Mr. so and so, when he said such and such thing, the Fadil judge, he has given in remarks or he has given in commentary. تو پھر اسی کو کہتے ہیں پریسیڈنس. کیا کہتے ہیں؟ پریسیڈنس. نظائر یا نظیر کو تو آپ جانتے ہیں. نظیر مینس سملر ٹو سم ون. ہاں اولئک یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کتب علی. تو اب جو